انتہائی واجب الاحترام جناب علامہ محسن رضا عابدی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمیسن اے گزارش کر سا چندے والے واسطے جدوں میں بولدا پیا ہوں ڈسٹربنس نہ پیدا کیتی کرن جدوں کوئی گل کرنی ہوئے پہلے کر لئی کرو میں تواڈی سنا یا تے مائک تے کچھ بولنا مہربانی فرمائے سو تشریف رکھو انہاں دے فوراً بعد ذاکر اہل بیت مداح آل محمد خان رضوان حیدر خان بلوچ آف مقصود پور انہاں دے فوراً بعد ذاکر اہل بیت سردار نصرت عباس خان چانیو انہاں دے فوراً بعد ذاکر اہل بیت بابا سید ذریت عمران شرازی ذاکر اہل بیت بابا سید مرتضی عاشق شاہ صاحب لوٹے والا ذکر محمد و آل محمد بیان فرمیسن بارعظمت آل محمد صلوات ایک منٹ شاہ پیچھے پڑھن دیو التماس دعا اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر ساتم وفی کل سات ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلا وائن حتی تسکنہ ورزقتون و تمتعہ فیہا طویلا رب صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری باواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدان لہذا وما کن لنہتدی لولا ان ہدان اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیات والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا وحول سکلائن جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجئے محمد حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے درود و سلام ہو اللہ کے مصطفیٰ مرتضی مجتبی بندوں پر جن سے منسوب ہو کر درود نے اتنی فضیلت پائی کہ لا شریک آل محمد پر درود بھیج رہا ہے صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجئے محمد و اہل بیت محمد میرے نہایت واجب الاحترام اہل اسلام نوجوان بزرگ بھائیوں سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات آپ حضرات کا اس مقدس مقام پر چل کے آنا اپنی بارگاہ میں منصور و مقبول فرمائے خالق کائنات بانی مجلس بھائی عرفان کے رزق خیر میں اضافہ فرمائے خالق کائنات ملک اکرم صاحب کے رزق میں اضافہ فرمائے خالق کائنات اس گھر کو تا قیامت آباد و شاد فرمائے خالق کائنات کسی بھی مومن کو علی ولی اللہ پڑھنے والے ماتمی عزادار کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ وہ اپنی آنکھوں سے قبر امام حسین کی زیارت نہ کر لے پروردگار تیری واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا آغا محمد شیرازی صاحب قبلہ کو صحت والی زندگی عطا فرما پروردگار جتنے بھی مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما پروردگار تیری واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا جہاں جہاں بھی ذکر مظلوم کربلا ہو رہا ہے پروردگار محافظت فرما پروردگار ماتمی عزاداروں کی محافظت فرما پروردگار تیری واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا ہمارے بارے میں آقا امام زمانہ کا ظہور جلد فرما اپنی اپنی دعاؤں اور تمناؤں کی قبولیت کے لیے مل کے باواز بلند صلوات میرے نہایت واجب الاحترام اہل اسلام نوجوان بزرگ بھائیوں میں نے آپ حضرات کا ایک لمحہ ضائع کے بغیر اپنی مجلس کا آغاز کر دیا ہے
اور امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات میری حوصلہ افزائی فرمائیں گے، مجھے داد بھی دیں گے اور دعا بھی دیں گے. اور جتنا میں نے ممبر پہ ویٹ کیا ہے اتنا میں نے پڑھنا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جتنی دیر پڑھوں اتنا کچھ سناؤں کہ لوگوں کو گھروں تک نہیں قبروں تک پتہ چلے کہ عزت مصطفیٰ کیسی ہے. زندہ باد. مولا آپ کو سلامت رکھے بھائی، آپ سلامت رہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے. عزت مصطفیٰ شیعہ کا چھوٹا سا نوکر ہونے کی حیثیت سے اس ممبر پہ کھڑے ہو کے محسن رضا عابدی بتانا چاہتا ہے، ہم پہ اعتراض نہ کیا اگر شیعہ کو شان رسالت نہیں آتی. عقل کے اندر جس طرح شیعہ کو شان رسالت آتی ہے، لوگوں کے بڑوں کو بھی نہیں پتا کہ عزت مصطفیٰ کیا ہے. زندہ باد. مولا آپ کو سلامت رکھے. کیا معیار سماعت ہے آپ کو؟ عزت مصطفیٰ سنانا چاہتا ہوں، لیکن یاد رکھنا ذکر ہے رسول کے بیٹے کا، ذکر ہے مظلوم کربلا کا. تو آؤ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ حسین کی محبت اور علی کی محبت میں فرق کیا ہے؟ یا رسول اللہ حسین کی محبت اور علی کی محبت میں فرق کیا ہے؟ میرے آقا محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں علی سے محبت کے لیے شرط ہے کہ بندہ مومن ہو، اور حسین سے محبت کے لیے شرط ہے بندہ انسان ہو. ایسے ہی دونوں ہاتھ بلند کر کے مل کے نعرہ حیدری. حسین سے محبت کے لیے شرط ہے بندہ انسان ہو. مولا کے کافی مداح خان مجھ سے پڑھ گئے، اور مجھ سے پہلے بھی قیامت، میرے بعد بھی قیامت. بیچ میں کھڑا ہو گیا یہ محسن رضا. لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ آل محمد کریم کتنے ہیں. بندوں کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، ساری رات آنکھیں بند کرنے کا نام قرآن نہیں. قرآن کو سمجھنے کا نام قرآن ہے. قرآن رٹا لگانے کے لیے نہیں. قرآن کو سمجھو گے تو قرآن کے وارث سمجھ میں آئیں گے. زندہ باد. مولا آپ کو سلامت رکھے. یا علی یا علی. قرآن آنکھیں بند کرنے کا، بند کر پڑھنے کا نام نہیں، قرآن آنکھیں کھول کے پڑھنے کا نام ہے. قرآن آنکھیں کھول کے پڑھو گے تو تمہیں وارثوں تک پہنچ جائے گا، آنکھیں بند کر کے پڑھو گے تو اندھے ہو جاؤ گے، گھر تک بھی نہیں جاؤ گے. قرآن کے پاس پاور ہے. یہ وہ دروازہ ہے جس کے اندر پورے قرآن کا علم ہے، اپنی زبانی نہیں بلکہ بنت پیغمبر کی دہلیز پر بیٹھ کر اپنی داڑھی کو نور سے بھرنے والے سلیمان کی زبانی. جناب سلیمان، بہت بڑا نام جناب سلیمان. دو بندے آپس میں یہ باتیں کرتے ہوئے گزر رہے تھے اس دروازے کے قریب سے جہاں پیغمبر آیات تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور یہ کہتے ہوئے گزر رہے تھے اللہ جانے وہ کون سی کتاب ہے جس میں پورے قرآن کا علم ہے، اللہ جانے وہ کون سی کتاب ہے جس میں پورے قرآن کا علم ہے. جناب سلیمان نے اپنی کمر کو سیدھا کیا اور اس کی طرف دیکھ کے کہا رکو، آج تمہیں وہ کتاب دکھا نہ دوں جس میں پورے قرآن کا. زندہ باد. مولا آپ کو سلامت رکھے. جس میں پورے قرآن کا علم ہے. انہوں نے کہا سلیمان پاگل ہو گیا ہے. سلیمان پاگل ہو گئے. سلیمان نے کہا اچھا. سلیمان نے کہا، کھڑے ہوئے اس دروازے کی طرف دیکھا جہاں پہ ملک الموت بھی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتا. اس دروازے کی طرف دیکھا اور کہا اچھا. اب جناب سلیمان نے دروازے کی شیرازی صاحب قبلہ ایک سائیڈ پہ قرآن لکھا، دوسرے جانب علی لکھا. ایک جانب قرآن لکھا، دوسری جانب علی لکھا. جناب سلیمان فرماتے ہیں قرآن کا علم جاننا چاہتے ہو کس کتاب میں ہے؟ سلیمان ہاں. لیکن سلیمان تو بادشاہ بندہ ہے، عجیب ہوئے تیرے ساتھ، تیرا دماغ کام نہیں کرتا. سلیمان ہم نے اس کتاب کے بارے میں پوچھا ہے، تو نے دروازے پہ قرآن لکھ دیا، علی لکھ دیا. جناب سلیمان فرماتے ہیں مجھے بتاؤ جب قرآن کھلتا ہے تو اندر کیا ہوتی ہیں؟ کہتے ہیں آیتیں ہوتی ہیں. جناب سلیمان فرماتے ہیں پاگل میں نہیں ہوا، پاگل تم ہو گئے ہو. ابھی ٹھہرو، جب دروازہ کھلے گا اندر چلتی پھرتی آیتیں نظر نہ آئے مجھے سلیمان نہ کہے. اندر چلتی پھرتی آیتیں نظر نہ آئے مجھے سلیمان نہ کہنا. کون سلیمان؟ جناب رسول خدا
بندے ہم سے کہتے ہیں آپ کو بس علی آتا ہے, علی کے علاوہ کچھ نہیں آتا. میں کہتا ہوں علی کے علاوہ آتا بہت کچھ ہے, لیکن تم سے علی برداشت نہیں ہوتا. علی کا نبی کیسے برداشت ہوگا؟ سلیمان. کون سلیمان؟ ایک دن زوار صاحب تشریف فرماتے ہیں, مولا رسول خدا مولا امیر المومنین جناب سلیمان. جناب رسول خدا کھجور کھاتے تھے, گٹھلی اٹھاتے جناب سلیمان کے قریب رکھ دیتے. مولا علی بھی کھجور کھاتے, گٹھلی اٹھاتے جناب سلیمان کے قریب رکھ دیتے. لاڈلا صحابی تھا نا جناب سلیمان, تھوڑی دیر بعد چپ نہ رہ سکے, تھوڑی دیر کے بعد کہتے یا رسول اللہ, یا علی بوڑھوں سے مذاق. جاگنا یار, جسے سمجھنے بولنا آتا ہے. یا علی بوڑھوں سے مذاق. مولا مسکرا کے فرماتے سلیمان اتنی زیادہ عمر بھی نہیں تیری. یا سلیمان مجھے بتا کتنی عمر ہے تیری؟ اس نے کہا یا علی 600 سال. تیرا میرا امام مسکرا کے فرماتا سلیمان اتنی زیادہ بھی نہیں ہے. اتنی زیادہ. یا علی 600 سال. مولا فرماتے سلیمان تجھے کچھ واقعہ یاد ہے؟ یا علی کون سا واقعہ؟ کہا تو ایک جنگل سے گزر رہا تھا, وہاں پہ جنگلی جانور نے تجھ پہ حملہ کیا, ایک نوجوان نے تجھے آ کے بچایا, تیرے پاس اور کچھ نہیں تھا, تو نے اس نوجوان کا احسان اتارنا چاہا, تیرے پاس اور کچھ نہیں تھا, تو نے اسی جنگل سے چند پھول توڑے, گلدستہ بنا کے اس نوجوان کو دیا. جناب ایک سلمان فرماتے ہیں یہ واقعہ ٹھیک ہے, یا میں جانتا ہوں, یا میرا اللہ جانتا ہے, یا وہ نوجوان جانتا ہے, یا علی کو کیسے پتا؟ مولا فرماتے سلیمان یہ واقعہ ٹھیک ہے. یا علی یہ واقعہ ٹھیک ہے. مولا فرماتے سلیمان اگر وہی گلدستہ یہاں تجھے دکھاؤں پہچان لو گے؟ یا علی. ایسے نہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے مل کے نعرہ حیدری. سلیمان وہی گلدستہ. اب تاریخ کہتی ہے امیر المومنین نے جناب سلمان کی طرف دیکھا. جناب سلمان کہتے ہیں یا رسول علی یہ میں نے واقعہ کسی کو بتایا نہیں, اللہ جانتا ہے, وہ نوجوان جانتا ہے, یا میں جانتا ہوں. تاریخ کہتی ہے امیر المومنین نے ہوا میں ہاتھ بلند کیا, وہی گلدستہ جناب سلیمان کے قریب رکھ کے کہا سلیمان پہچان یہ وہی نہیں جو تو نے اس نوجوان کو دیا. یا علی یہ وہی نہیں جو تو نے اس نوجوان کو دیا. یا علی آپ فرمایا سلیمان مجھے پہچان, ہماری وجہ سے کائنات خلق ہوئی, ہماری وجہ سے کائنات بنی. اب دنیا کو پتہ چلا نا کہ جس کا نائب اتنا بلند ہے اس کا سردار کتنا بلند ہوگا. عزت مصطفیٰ سننا چاہتے ہو تو آؤ مجلس حسین میں, بغیر سوچے سمجھے. یہ نہ سوچو کہ ملک اکرم صاحب کی مجلس ہے, شیعوں کی مجلس ہے, میں کیوں جاؤں. مجلس ہمارے کسی بڑے کی نہیں, رسول کے بیٹے کی ہے. مجلس میں آیا کر تاکہ تجھے پتا چلے کہ مجلسوں میں ہوتا کیا ہے. ہم یہاں پہ بٹھا کے زمانے کو درس دیتے ہیں, اور ہم گلیوں میں بھی جاتے ہیں, جلوس بھی نکالتے ہیں, لوگ مطمئن ہو کے گھروں میں سوئے ہوتے ہیں, ہم ساری رات مارکیٹوں میں ماتم کرتے ہیں, گریہ کرتے ہیں, نکلتے ہیں, لیکن دکاندار مطمئن ہو کے سویا ہوتا ہے. اسے پتا ہے حسین کے ماننے والا نہ کسی کا گھر لوٹتا ہے نہ کسی کا گھر جلاتا ہے. اس لیے کہ ہم مجلسوں میں بیٹھا کے درس بھی یہ دیتے ہیں جو کسی کو لوٹ کے کھائے اس میں بھی لعنت, جو کسی کا گھر جلائے اس میں. یا علی آیا کر مجلس میں, بے شمار آیا کرو مجلس میں. یہ مجلس مقصد حسین ہے, اور جب تم آؤ گے تو تمہیں حسین بتائے گا کہ میرا نانا کیا ہے, اور ہم علی علی کر کے زمانے والوں کو بتاتے ہیں کہ علی کی عزت یہ ہے. اس میں ہمارا کمال نہیں. بندے کہتے آپ علی کو بڑھا دیتے ہیں, آپ علی کو بڑھا دیتے ہیں. ملتان والوں 25 سال میں اپنا ویٹ زیادہ نہیں کر سکا, جو میں اپنے آپ کو نہیں بڑھا سکتا میں علی کو کیا بڑھاؤں گا. علی کو بڑھایا ہے تو اللہ نے بڑھایا ہے. لڑنا ہے تو ہم سے نہ لڑ, اللہ سے لڑ. لڑنا ہے تو اللہ سے لڑ, کہ ایک گھر بنایا وہ بھی علی کو دے دیا. لڑنا ہے تو اللہ سے لڑ, ایک گھر بنایا وہ بھی علی کو دے دیا. لڑنا ہے تو مصطفیٰ سے لڑ,
لڑنا ہے تو اللہ سے لڑ کہ قرآن میں 313 آیتیں علی کی شان میں نازل کی. لڑنا ہے تو ہم شیعوں سے نہ لڑ، رسول سے لڑ. ایک بیٹی تھی وہ بھی علی کو. ہمارا قصور کیا ہے؟ اللہ سے لڑ جس نے علی کو اتنی عزت دی، علی کو اتنی شان دی. ہم تو صرف بیان کرتے ہیں، سمجھ نہیں آتی. اللہ اپنا گھر دے دے تو بندے برداشت کر لیتے ہیں، اور شیعہ علی کو دل دے دے تو برداشت نہیں ہوتا. کیونکہ یہاں پہ زبانیں نہیں، عقیدے بولتے ہیں. اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اتنی زور سے بولیں، کیونکہ سب سے ذکر پاک جاری ہے، بشریت کا تقاضا، انسان تھک جاتا ہے. لیکن ملتان والوں میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا. میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اتنی زور سے بولیں کہ آپ کی آواز نجف کا والی سنیں. لیکن میرا عقیدہ یہ ہے، نجف کا والی وہ ہے جو بے زبانوں کی بھی آواز سنتا ہے. نجف کا والی وہ ہے جو بے زبانوں کی بھی آواز سنتا ہے. نہیں تنگ. لیکن ہاں بولو گے تو شجرہ مشکوک نہیں رہے گا. بولو گے تو ماں کی طہارت کا پتہ چلے گا. اور بندے کہتے ہیں، اکثر ممبر سے جملہ سنتے ہیں آیا کہ علی کا نام وہ لیتا ہے جس کی ماں نے اسے ناد علی پڑھ کے دودھ پلایا ہو. ہر ماں پڑھی لکھی نہیں ہوتی، ہر ماں ناد علی نہیں جانتی. مجلس میں بولتا وہ ہے جس کی ماں نے علی کا نام سن کے کبھی گھبراہٹ محسوس نہ کی ہو. علی کا ذکر وہ کرتا ہے، یا علی یا علی. جو بندے ابھی تک چپ کر کے بیٹھے انہیں بولنے اور نہ بولنے کا معیار بتانا چاہتا ہوں. اپنی زبانی نہیں بلکہ بنت پیغمبر کی دہلیز پر بیٹھ کر اپنی داڑھی کو بھرنے نور سے بھرنے والے سلیمان کی زبانی. کسی نے جناب سلیمان سے پوچھا، سلیمان ہم اکثر سوچتے رہتے ہیں انسان کو کتنا بولنا چاہیے، کتنا چپ رہنا چاہیے. سلیمان آپ تو علی کے شاگرد ہیں، آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ آپ بتائیں انسان کو کتنا بولنا چاہیے، کتنا چپ رہنا چاہیے. اب میں دیکھتا ہوں زبانیں آپ کے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں ہے. بندے نے کہا سلیمان کتنا بولنا چاہیے، کتنا چپ رہنا چاہیے. جناب سلیمان اس بندے کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں بہتر تو ہے کہ بندہ ساری زندگی چپ رہے، بہتر تو ہے کہ بندہ ساری زندگی چپ رہے اور ذکر علی کا شروع کر دے تو پھر قیامت تک چپ ہی رکھ. ذکر علی کا شروع کر دے پھر قیامت تک چپ ہی نہ. پریشان نہیں ہونا، ابھی تو میں نے مجلس پڑھی نہیں، ابھی تو میں بیدار کر رہا ہوں، مجلس ابھی باقی ہے. علی سمجھ میں نہیں آتے، سمجھ میں نہیں آتے تو قصور ہمارا. علی سمجھ میں آ سکتے ہی نہیں. علی کو بندوں نے علی نہیں بنایا، اللہ نے علی بنایا. اور جس کو اللہ بنائے اسے کہتے ہیں معجزہ. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جو عقل انسانی کو عاجز کر دے، جو سمجھ میں نہیں آئے. اللہ جانے جن کی کتابیں معجزہ ہوں ان کے وارث کتنے صاحب اعجاز ہوں گے. ان کی کتابیں معجزہ. آل محمد کی شان نہیں سنی تو آل محمد کو اپنے جیسا نہ کہنا. پتہ نہیں یہ لوگ روایتیں کہاں سے لے کے آتے ہیں، حدیثیں کہاں سے لے کے آتے ہیں. اکثر سنا جاتا ہے کہ جی کھانا کھاتے وقت بولنا نہیں چاہیے، کھانا کھاتے وقت بولنا نہیں چاہیے. اور میں کہتا ہوں کھانا کھانے میں نہ بولنے والوں، نماز میں فون سن سکتے ہو، کھانے میں تمہیں بات کرنے کی اجازت نہیں. صرف اس لیے کہ جہاں کھانا ملے نا وہاں پہ لوگ آل محمد کو بھول جاتے ہیں. لیکن آل محمد کا دروازہ واحد دروازہ ہے جو کھلاتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں. کھانے کے لیے علی کو نہ چھوڑنا، کھانے کے لیے آل محمد کو نہ چھوڑنا. کھانا ملتا ہی ان کے صدقے میں ہے. لیکن دنیا کی سمجھ میں نبی نہیں آتا تو قصور ہمارا، دنیا کی سمجھ میں علی نہیں آتا تو قصور ہمارا نہیں ہے. لیکن آؤ عزت مصطفیٰ سننا چاہتے ہو تو قرآن سے پوچھتے ہیں. صبح سے سریلے ذاکر سنے. اب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں تھوڑا قرآن پڑھ کے آپ کو نبی تک پہنچاؤں. جس اس بندے کا عقیدہ ہے، جس اس بندے کا ایمان ہے کہ ذکر میں وارث موجود ہوتے ہیں، وارث آئے ہوتے ہیں، تو اپنا ہاتھ بلند کرنا تاکہ تمہارے ہاتھ کا معصوم گواہ بن جائے. اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ عزت مصطفیٰ سننی ہے تو تمہیں کسی کتاب سے نہیں سناتا بلکہ اس کتاب سے سناتا ہوں جس میں شک کرنے والا کافر. جس میں شک کرنے والا کافر.
زیر زبر میں شک کیا، بندہ گیا. قرآن کا ہوتا کچھ نہیں، بندے کا رہتا کچھ نہیں. یہی وجہ ہے اگر قرآن کو چھوڑو گے تو تم کافر ہو جاؤ گے، قرآن کو چھوڑو گے تو تمہارا کچھ نہیں رہتا. تو وارثان قرآن سے دور رہ کے بھی جنت کے دعوے کرتے ہو، جنت کا دعویٰ. آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن بڑا عجیب دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، جگہ جگہ پہ ہم پڑھتے ہیں، جگہ جگہ پہ ہم پہ سوال ہوتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے نبی وہ ہے جو سب سے آخر میں آیا اور 40 برس کے بعد نبی بنا. میں کہتا ہوں تیرے عقیدے کا نام قرآن نہیں. قرآن کہتا ہے میرا نبی وہ ہے جب کچھ بھی نہیں تھا میرا نبی تھا. آؤ ملتان والو آج اس بات کو ختم نہ کر دیں کہ میرا نبی کب سے ہے. میرا نبی 40 برس کے بعد نبی بنا. نبی بن کے، نبی آ کے نہیں بنتا بلکہ نبی بن کے آتا ہے. نبی بن کے آتا ہے. اللہ کہتے ہیں بندے تیز اتنے ہو گئے ہیں، دشمنی رسول میں اتنے آگے چلے گئے، قرآن کو سمجھتے نہیں اور دعویٰ کرتے ہیں نبی ہم جیسا ہے، نبی ہم جیسا ہے. تو آؤ آج نبی ہم جیسا کہنے والوں سے پوچھتے ہیں ذرا تو بتانا نبی تم جیسا ہے یا نبی علی جیسا ہے. بندے کہتے نبی ہم جیسا ہے. تو قرآن کہتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اللہ کہتا ہے میں نے ایک ایک لفظ کا ترجمہ آپ کی بارگاہ میں پہنچانا ہے اور ایک ایک لفظ کا ترجمہ پوری ذمہ داری کے ساتھ. خالق ارشاد فرمائے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. محترم مکرم اور بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے عبد پر فرقان نازل کیا اور اس کو عالمین کے لیے نذیر بنایا. یعنی قرآن نازل کیا اور اسے عالمین کے لیے نذیر بنایا. پروردگار تو نے اپنے نبی پر قرآن نازل کی. دنیا شک کرتی ہے، اللہ نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں. آگے اللہ نے کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بصورۃ من مثلہ. اللہ کہہ رہا ہے اے دشمنان اسلام اگر تم شک کر رہے ہو، اگر تم سمجھ رہے ہو یہ کلام بشر ہے تو تم سارے عرب مل کر اس قرآن کا جواب لے آؤ. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت کے نزول کے بعد میرے آقا محمد مصطفیٰ نے سورہ کوثر کے تختی پر لکھا اور لکھ کر خانہ کعبہ کے دروازے پہ لٹکا دیا. شیر شاہ والو اللہ نے یہ آیت اس لیے نازل نہیں کی تھی کہ میرا حبیب چیلنج کرو، لیکن یہ بصیرت پیغمبر تھی کہ پیغمبر نے ساری صورتوں میں سے سورہ کوثر کا انتخاب کیا اور لے کر خانہ کعبہ کے دروازے پہ لٹکا دیا اور ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. تم قیامت تک ان 3 آیتوں کا جواب لے آؤ. صرف 3 آیتوں کا. دنیا عقل کی بڑی ماہر ہے، نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. 3 آیتیں، پورا قرآن نہیں 3 آیتیں. کرو سوال محسن رضا 1400 سال پہلے جو اللہ نے دعویٰ کیا تھا بندے پھر لائے نہیں. قرآن میں دعویٰ ہے لیکن کوئی دلیل سامنے آئی نہیں. لوگ 1400 سال کے بعد بھی جب پورا زمانہ مل کر سورہ کوثر کی 3 آیتوں کا جواب نہ لا سکا، جب 1400 برس کے بعد سورہ کوثر کی 3 آیتوں کا جواب پیش نہیں کیا جا سکا، تو پھر محسن رضا کہنا چاہتا ہے جب 1400 برس کے بعد سورہ کوثر کی 3 آیتوں کا جواب پیش نہیں کیا جا سکا تو ساقی کوثر کا جواب کیسے پیش کیا جائے؟ 1400 برس بعد پورا زمانہ مل کر سورہ کوثر کی 3 آیتوں کا جواب نہ لا سکا. جب 1400 برس کے بعد پورا زمانہ مل کر قرآن صامت کا جواب نہیں لا سکتا تو قرآن ناطق کا جواب کیسے لائیں گے؟ یہ قرآن کا طرز استدلال ہے، یہ قرآن کے احکامات کی یکسانیت ہے. آیت نازل ہوئی افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لواجدوا فیہ اختلافا کثیرا. تم اللہ کی کتاب میں تدبر کیوں نہیں کرتے، تفکر کیوں نہیں کرتے، تعقل کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کی جانب سے ہوتا تو تم اس کی آیتوں میں اختلاف کثیر پاتے. یعنی پتہ چلا جو شے اللہ کی طرف سے ہو اس میں اختلاف نہیں ہوتا، وہ نبوت ہو، وہ امامت ہو، وہ قیامت ہو. میں کہتا ہوں ایڑیاں اٹھا کر کل بڑھانے والے عزت دار اور ہوتے ہیں، مور نبوت پر قدم رکھ کر بت شکنی کرنے والے، 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 عزت دار اور ہوتے ہیں.
तख्त की ताज की तमन्ना वो करते हैं जिनका बैकग्राउंड कुछ नहीं होता, जिनकी मुआशरे में इज्जत नहीं होती। मैं कहता हूँ कि उस अली को तुम्हारे तख्त की क्या ज़रूरत, जिसके नौकर तख्त को ठोकर मार के इनके दरवाजे पे नौकरी के लिए आए हों। अली को दुनियादारी की ज़रूरत नहीं, लेकिन अल्लाह ने आले मोहम्मद को इज़्ज़त अता की कि 1400 साल के बाद भी पूरा ज़माना मिलके कुरान शामित का जवाब नहीं ला सका। जिन लोगों की समझ में कुरान शामित नहीं आता वो कुरान नाते को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन खबरदार कभी अली पे गौर न करना, अली को सोचने की सोचना भी ना। सोचोगे तो तुम्हारी मेमोरी आउट हो जाएगी, मगर इस छोटे से दिमाग में अली नहीं आएगा। इसलिए कि अली अगर दुनिया में आता भी है तो अल्लाह के घर में आता है। जो आने के लिए आम घर का इस्तेमाल नहीं करता वो तेरे अकल में आएगा। और अली ने काबा में आके ज़माने वालों को बताया, ज़माने वालों याद रखो, हमारी बराबरी का ना सोचना, मेरे नबी को अपने जैसा ना कहना, मैं नबी का नायब हूँ जब मैं अल्लाह के घर में आया हूँ। सरदार काफिर के घर में कैसे आ सकते हैं? सरदार तुम जैसा कैसे हो सकता? लेकिन जी हम तो यही सुनते आए हैं कि नबी सबसे आखिर में आया और 40 वर्ष के बाद नबी बना। मैं कहता हूं जब कुरान तेरी बात की तस्दीक ही नहीं करता तो हम शिया मान क्यों लें? और तू क्या सोचता है कि तेरी हर ज़बरदस्ती से हम शिया मान जाएंगे? बड़े जोर लगाए गए, बड़ी ज़बरदस्ती की गई। दुनिया इतनी अंधी हो गई थी कि दीवारों पे लिखना शुरू कर दिया, यजीद को रजी अल्लाह, यजीद रजी अल्लाह, यजीद रजी अल्लाह। मैं आज के बाद हर शिया को ये बता के जा रहा हूँ कि आज के बाद दुश्मन के सामने अली अली करने से न डरना। मैं कहता हूँ ज़माना ये है जब दुनिया यजीद को रजी अल्लाह कहने से नहीं डरती, तो अली का नाम लेना क्यों छोड़ोगे? अली को अपने जैसे मैंने बड़े बंदे सवार सब देखे हैं जिन्होंने ये दावा किया नबी हम जैसा, नबी हम जैसा। माँ ने वो बेटा पैदा ही नहीं किया जो आंखों में आंखें डाल के कहे मैं अली जैसा। इसलिए कि दुश्मन समझदार था, उसे पता है नबी को अपने जैसा कहा है ना तो नबी है रहमत लिल आलमीन, माफ़ कर देगा। और अगर कहा ना अली जैसा हूँ तो अली अल्लाह का कहर है, अली अल्लाह का शेर है, अली माफ़ नहीं करेगा। इसलिए तो अली के मिजाज से नबी वाकिफ़ थे, और जब नबी जाने लगे ना तो अपने बिस्तर पे अली को सुलाया। अब जो बंदे कहते हैं जी अली मौला का कद छोटा था, अली मौला का कद छोटा था, शेर शाह वालों मुझे नहीं पता अली मौला का कद छोटा था या बड़ा था, मुझे तो इतना पता है रसूल के बिस्तर पे अली सोए हैं तो सारी ज़िंदगी देखने वाले काफिर नहीं पहचान सके जली नबी सो रहा है या अली सो रहा है, नबी सो रहा है या अली सो रहा है। जब तहज्जुद का टाइम हुआ अली मौला उठे, अली ने रसूल का मामा सर पे रखा और काफिरों ने देखा, काफिर एक दूसरे की तरफ देख के कहते कपड़े वही, चादर वही, दस्तार वही है। यार कपड़े वही, चादर वही, दस्तार वही है। चलता है तो लगता है कि अल्लाह का नबी है, अंगूठे पतंदा है ये सब मक्का के काफिर। अरे सोया था मोहम्मद, ये जागा तो अली है। यार सोया था मोहम्मद, ये जागा तो अली है। एक जाहिल खड़ा था, उसने कहा चलें कोई बात नहीं, बड़ा भाई चला गया, छोटे भाई को पकड़ लो। एक बूढ़ा काफिर खड़ा था, उसने उसका बाजू पकड़ के कहा अकल के नाखून ले, वो रहमत यज़दा ये कहरे जली है, वो रहमत यज़दा ये कहरे जली है। सुनते हैं कज़ा इसके मोहल्ले की गली है, अब आप अगर जान बचाना है तो भागो, तुमने जिसे समझा था मोहम्मद वो अली है। ऐसे ही दोनों हाथ बुलंद करके मेल के नारा है दरी। अच्छा चले अब अल्लाह से पूछते हैं कि मेरा परवरदिगार तू बता तो सही तेरा नबी है क्या, तेरा नबी है कब से? अल्लाह कहते मैं बताता हूँ मगर लोग सहमत ही नहीं करते। अखबार पढ़ने के शायकीन को मैं मशवरा दे रहा हूँ, अखबार कम भी पढ़ लो लेकिन कुरान को ज़रूर पढ़ो, कुरान को समझो।
اخبار تمہیں دنیا کے بارے میں بتاتی ہے، قرآن تمہیں آخرت کے بارے میں بتائے گا، قرآن تمہیں وارثان قرآن تک لے جائے گا۔ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کہتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ ان بندوں کے منہ بند کر رہا ہے جو کہتے ہیں میرا نبی سب سے آخر میں آیا اور 40 برس کے بعد نبی بنا، جبکہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کہہ رہا ہے میرا حبیب اس دن کیا عالم ہوگا۔ یعنی اللہ یاد دلا رہا ہے، اور ملتان والوں یاد اسے دلایا جاتا ہے جو موقع پہ ہو، یاد اسے دلایا جاتا ہے جو موقع پہ ہو۔ آپ کو بندہ مجھے کہے کہ جی وہ جو کل مجلس تھی وہاں پہ ذاکر کیسے بڑھ گیا، اب میں کل ملتان مجلس میں تھا ہی نہیں تو مجھے کیا پتا، جو مجلس میں تھا اسے پتا ہے کہ فلاں ذاکر کیسا بڑھ گیا۔ جب میرا نبی تھا ہی نہیں، اللہ کیوں کہہ رہا ہے میرا حبیب اس دن، کس دن؟ محشر والے دن۔ اچھا کیا عالم ہوگا جب ہم تمام امتوں پر ان کے نبیوں کو گواہ بلائیں گے، ہر نبی اپنی امت کی گواہی دے گا، لیکن میرا محبوب آپ نے تمام نبیوں کی گواہی دینی ہے، ہر نبی اپنی امت کی گواہی دے گا۔ میں کہتا ہوں قیامت والے دن تمام امتوں کے مقدر آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کے ہاتھوں میں ہوں گے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کی تقدیریں میرے محمد مصطفیٰ کی لبوں کی جنبش کی محتاج ہوں گی۔ میرا حبیب کیا عالم ہوگا جب ہم تمام امتوں پر ان کے نبیوں کو گواہ بلائیں گے، ہر نبی اپنی امت کی گواہی دے گا، پروردگار انہوں نے یہ کیا، پروردگار انہوں نے یہ کیا، پروردگار انہوں نے یہ کیا۔ لیکن اللہ نے کہا میرا حبیب تیری عزت یہ ہے تو نے امتوں کی نہیں بلکہ تمام نبیوں کی گواہی دینی ہے، آپ نے تمام نبیوں کی گواہی دینی ہے۔ ہم نے آدم سے نہیں پوچھنا، ہم نے نوح سے نہیں پوچھنا، ہم نے ابراہیم سے نہیں پوچھنا، ہم نے اسماعیل سے نہیں پوچھنا، ہم نے یوسف سے نہیں پوچھنا، ہم نے یعقوب سے نہیں پوچھنا۔ میرا نبی آپ نے تمام نبیوں کی گواہی دینی ہے۔ ہم نے آدم سے نہیں پوچھنا آدم نے کیا تبلیغ ادا کیا کہ نہیں کیا، ہم نے نوح سے نہیں پوچھنا نوح نے سفینہ کیسے چلایا، ہم نے ابراہیم سے نہیں پوچھنا آپ کو گلزار کیسے کیا، ہم نے موسیٰ سے نہیں پوچھنا فرعون سے کیسے لڑے، ہم نے عیسیٰ سے نہیں پوچھنا تو کو بنا کیسے کیا۔ میرا حبیب آپ بتائیں گے آدم نے کہ تبلیغ ادا کیا کہ نہیں کیا، آپ بتائیں گے نوح نے سفینہ کیسے چلایا، آپ بتائیں گے ابراہیم نے آپ کو گلزار کیسے کیا، آپ بتائیں گے موسیٰ فرعون سے کیسے لڑے، آپ بتائیں گے عیسیٰ نے تو کو بنا کیسے کیا، آپ بتائیں گے یوسف مصر کے بازاروں میں کیسے بکے، آپ بتائیں گے یعقوب کیسے روئے، آپ بتائیں گے ایوب نے صبر کیسے کیا۔ جسے عزت مصطفیٰ پہ بولنا آتا ہے وہ میرے ساتھ ضرور بول۔ ہم نے نہیں پوچھنا، ہم نے نہیں پوچھنا، آپ بتائیں گے۔ ملتان والوں انصاف آپ نے کرنا ہے۔ بندے کہتے ہیں میرا نبی تھا ہی نہیں، وہ تو سب سے آخر میں آیا۔ اچھا اگر میرا نبی نہیں تھا تو اللہ کو کیا ضرورت تھی یہ اعلان کرنے کی کہ آپ نے آدم کی گواہی دینی ہے، آپ نے نوح کی گواہی دینی ہے، آپ نے ابراہیم کی گواہی دینی ہے، آپ نے اسماعیل کی گواہی دینی ہے، آپ نے یوسف کی گواہی دینی ہے، آپ نے یعقوب کی گواہی دینی ہے۔ میں کہتا ہوں آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کی گواہی دینا میرے نبی کی اس بات کی دلیل ہے۔ آدم صفوت کر رہا تھا میرا نبی دیکھ رہا تھا، نوح سفینہ چلا رہا تھا میرا نبی دیکھ رہا تھا، ابراہیم آپ کو گلزار کر رہا تھا میرا نبی دیکھ رہا تھا، موسیٰ فرعون سے لڑ رہا تھا میرا نبی دیکھ رہا تھا، عیسیٰ اندھوں کو بنا کر رہا تھا میرا نبی دیکھ رہا تھا، یوسف مصر کے بازاروں میں بک رہا تھا میرا نبی دیکھ رہا تھا، یعقوب رو رہا تھا میرا نبی دیکھ رہا تھا، ایوب صبر کر رہا تھا میرا نبی دیکھ رہا تھا، کائنات خلق ہو رہی تھی میرا نبی دیکھ رہا تھا، بلکہ کائنات آدم میں تھی، نور محمد وجود۔ کائنات آدم میں تھی، نور محمد وجود میں تھا۔ یعنی پتہ چلا جب کچھ بھی نہیں تھا نا میرا نبی تھا۔ اور بڑے آپ کو یہ بندے ملیں گے دعویٰ کرتے ہوئے ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق رسول ہیں۔ عاشق رسولو اگر کل قیامت والے دن، محشر والے دن، یا اسی دنیا میں تمہیں عیسائیوں نے پکڑ لیا تو کیا جواب دو گے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ 40 برس کے بعد نبی بنا، مسلمان کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں نبی اس وقت بھی نبی تھا جب نبی ظہری طور پہ 15 برس کا تھا۔ پہلی تجارت کے لیے میرے آقا محمد مصطفیٰ شام میں گئے جناب ابو طالب کے ساتھ، پہلی تجارت کے لیے۔ جب وہاں پہ پہنچے نا تو وہاں پہ ایک راہب نے دیکھا، ایک عیسائی نے دیکھا، اس نے نبی کو دیکھا اور دیکھتے ہی کہا یہ تو وہ ہے جس کی نشانیاں تورات میں ملتی ہیں، زبور میں ملتی ہیں، انجیل میں ملتی ہیں،
میرے ماں باپ قربان اس طہا پر، اس یاسین پر، اس مدثر پر، اس مزمل پر، اس بشیر پر، اس نذیر پر، اس سراج منیر پر، اس مولا کل پر، اس دانائے سبل پر، اس خاتم رسول پر، اس باعث تخلیق کائنات پر، اس علم وال پر، اس حسن وال پر، اس خلق وال پر کہ جس کا نواسا حسین ابن علی ہے. یا علی. نبی کی ظاہری ایج کتنی ہے بھائی جان؟ 15 برس. عیسائی 15 سال کی عمر میں دیکھ کے کہہ رہا ہے یہ اللہ کا نبی ہے. اور ادھر عاشق ہے جو کہتا ہے نہیں جی میرا نبی تو 40 برس کے بعد نبی بنا. تم سے تو عیسائی بہتر ہے جن کا عقیدہ ہے مان وہ اس دن سے نبی رہے ہیں جب سے نبی ہے، مگر انہوں نے کہا جی ظاہری طور جب دیکھا تب نبی کی ایج تھی 15 سال، ابھی شادی ہوئی نہیں، نواسا پیدا ہوا نہیں. عیسائی کہہ رہے ہیں کہ اس کا نواسا حسین ابن علی ہے. مان گئے یا علی. اس کا نواسا حسین ابن علی ہے. اچھا رات کے کھانے کا اہتمام اسی راہب نے کیا، اسی عیسائی نے کیا، بڑی عزت و تکریم کی. رات بھر ٹھہر جاؤ، رات بھر ٹھہر جاؤ. صحیح بخاری کی روایت بتا رہا ہوں، رات بھر ٹھہر جاؤ. اب تاریخ کہتی ہے رات بھر ٹھہرے. رات کے کھانے کا اہتمام اسی راہب نے کیا، اسی عیسائی نے کیا. تاریخ کہتی ہے جب دسترخوان لگایا تو دسترخوان کی ترتیب یہ تھی، دسترخوان پہ بھیڑ اور دمبے کا گوشت موجود تھا. شیر شاہ والو جاگنا، بھیڑ اور دمبے کا گوشت موجود تھا، بھیڑ اور دمبے کا گوشت موجود تھا. اس عیسائی نے بڑا اصرار کیا عبداللہ کے بیٹے محمد کھانا کھا لو، عبداللہ کے بیٹے محمد کھانا کھا لو. یہاں تک کہ لفظ یہ ہے خاتم النبیین نے فرمایا میں ان ذبیحوں کا کھانا نہیں کھاتا جنہیں اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو. میں ان ذبیحوں کا کھانا نہیں کھاتا جنہیں اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو. میں کہتا ہوں عقل کے اندھو، ایک وقت کا کھانا میرے آقا محمد مصطفیٰ غیر مسلم کے دسترخوان پہ کھانا پسند نہیں کرتے. 15 سالوں میں ابو طالب کے گھر میں ایک دن بھی گوشت یار 15 سالوں میں ابو طالب کے گھر میں ایک دن بھی گوشت نہیں پکا تھا. کوئی غریب سے غریب بھی ہونا اس کے گھر میں یا ہفتے میں نہیں، مہینے میں 10 دن میں ایک دفعہ گوشت پکتا ہے. اور ابو طالب کے دسترخوان پہ کھاتے رہے میرے آقا محمد مصطفیٰ. شیعہ کہتے رزق علی دیتا ہے، سنی کہتے رزق نبی دیتا ہے. دونوں ٹھیک ہیں. آؤ میں تمہیں وہ دروازہ دکھاؤں جہاں سے علی کو بھی رزق ملتا ہے، نبی کو بھی رزق ملتا ہے. ابو طالب کا دروازہ وہ واحد دروازہ ہے جہاں پہ دونوں کو رزق ملتا. ترتیب یہ ہوا کرتی تھی. تھک تو نہیں گئے آپ؟ چلیں تھک گئے ہیں تو آپ سو جائیں، میں پڑھتا رہوں گا. اگر جاگ رہے ہیں تو میرے ساتھ ضرور بولیں. ترتیب یہ ہوتی تھی دسترخوان لگایا جاتا، دسترخوان پہ کھانا لگایا جاتا، دسترخوان کے قریب مسند لگائی جاتی، مسند پر مسند نشین رسالت کو بٹھایا جاتا. دائیں جانب ابو طالب بیٹھتے، بائیں جانب علی بیٹھتے. محمد مصطفیٰ ابو طالب پہلا نوالا اٹھاتے، توڑتے، سالن میں ڈبوتے، اسے نرم کر کے محمد مصطفیٰ کے ذہن میں رکھ دیتے. دوسرا نوالا اٹھاتے علی کے منہ میں دے دیتے. جب محمد اور علی کھا چکتے بچا ہوا کھانا ابو طالب خود بھی کھاتے، باقی اپنی اولاد کو بھی کھلاتے. ابو طالب ترتیب بتا رہے تھے. اس زمانے والوں یاد رکھو جب محمد اور علی کے سگے 3 بھائی جیسے نہیں ہو سکتے، لات منات کے پجاری علی جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ بے شمار بے شمار. جب علی کا مقابلہ علی کے سگے 3 بھائی نہیں کر سکتے، یہ لات منات کے پجاری علی جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ دنیا کی سمجھ میں علی نہیں آتا. بھائی نہیں آتا تو قصور شیعوں کا نہیں، قصور ہمارا نہیں. ہم تو مجلسوں میں آ کے بتاتے ہیں علی بلند ہے، بہت بلند ہے، لیکن یاد رکھنا نبی اس سے بھی بلند ہے. نبی اور بلند ہے. اب تیری سمجھ میں نبی نہیں آتا تو علی کو نہ گھٹا، اس لیے کہ ہم علی علی کر کے زمانے والوں کو بتاتے ہیں. ہم پہ اعتراض نہ کیا کر. شیعہ کو شان رسالت نہیں آتی، شیعوں کو شان رسالت نہیں آتی، شیعوں کو شان رسالت نہیں آتی. ہم جان کے گلیوں بازاروں میں علی علی کر کے چیک کرتے ہیں کیا یہ عزت مصطفیٰ سننے کے قابل بھی ہیں یا نہیں. یا علی. بندے کہتے نہیں کہ یار وہ محفل آپ کا، اس میں آپ کا سٹیٹس نہیں تھا اس لیے نہیں بتایا جاتا. عام بندے کا تعارف کروانے کے لیے سٹیٹس دیکھتے ہو،
عام بندے کو تعارف کروانے کے لیے موقع دیکھتے ہو، اور ہم اتنے غریب ہیں اور تم نے نبی کو اتنا مظلوم سمجھا کہ جہاں چاہو نبی کا ذکر کرنا ہے تو پھر ویسے کر جیسے قرآن کر رہا ہے۔ جیسے آل محمد نے نبی کی شان بتائی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی سمجھ میں نبی کیسے آئے، کیونکہ ان کے دل میں تو آل محمد کا بغض اتنا ہے، اور جہاں بغض اہل بیت ہو وہاں نبی نہیں آتے، نبی نہیں آتا، کیونکہ جس کے دل میں بغض اہل بیت ہے وہ ہے رجس، اور اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ رجس ان سے دور ہے۔ اب مجھے نہیں پتا بندے ترجمہ کیا کہتے ہیں رجس کا، مجھے اتنا پتا ہے کہ جو بھی آل محمد سے دور ہو، چاہے وہ دکھنے میں انسان ہی کیوں نہ ہو، وہ رجس ہے۔ لیکن قرآن کے مطابق مان نبی کو، ہم شیعہ کو کوئی اعتراض نہیں، ہم تو بتاتے ہیں گلیوں میں بازاروں میں کہ نبی بہت بلند ہے، نبی بہت بلند ہے، نبی اتنا بلند ہے کہ علی ساری زندگی ساتھ رہ کے بھی یہ نہیں کہنا چاہتے کہ میں نبی جیسا ہوں، بلکہ علی کو دیکھ کے نبی نے کہا یا علی انت منی وانا منک، یا علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، تو میرے جیسا ہے میں تیرے جیسا ہوں۔ یاد رکھنا تیرے کہنے سے نبی تجھ جیسا نہیں ہو سکتا، نبی کہتا ہے میں تو علی جیسا ہوں۔ ہم نے علی کو مانا ہے تو نبی کی وجہ سے، نہ کہ نبی کو مانا ہے علی کی وجہ سے، ہم سے نبی نے منوایا، اور شیعہ تو ہے ہی وہ جو نبی کی ہر بات مانے۔ ہم اپنی مرضی نہیں کرتے، ہم نبی کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ نبی نے علی منوایا، نبی نے علی منوایا کہ علی میرا بھائی ہے۔ علی کو مولا کہتے ہو، الحمدللہ کہتے ہیں، یار ساری باتیں ٹھیک ہیں، اکثر بات یہ کی جاتی ہے نا، چلیں یار وہ بھی ٹھیک ہے مگر آپ ہمارے صحابہ کو نہیں مانتے، ہے اجازت میں صحابی کا تعارف کرواؤں؟ یار بولے میرے ساتھ تاکہ تمہارا اٹھا ہوا ہاتھ اس بات کی تصدیق کرے کہ ہم صحابہ کے منکر نہیں بلکہ ہم صحابہ کے نوکر ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ رسول اسے صحابی کہے، رسول کہے یہ میرا صحابی ہے۔ میرے کہنے سے نہ تو کوئی رضی اللہ بن جائے گا نہ کوئی رضی اللہ سے فارغ ہوگا۔ آؤ تم ایک رجسٹرڈ صحابی اس کا تعارف کرواتا ہوں، اور شیعہ پہ لگے اعتراض کو ختم کر کے جا رہا ہوں۔ محسن رضا بتا کے جا رہا ہے کہ ہم صحابہ کے منکر نہیں بلکہ صحابہ کے نوکر ہیں، لیکن صحابہ کا ذکر تو بھی کیا کر، نبی کا 1.25 لاکھ صحابی ہیں۔ آؤ تم ایک صحابی کا تعارف کرواتا ہوں جو رسول کا سچا عاشق ہے، سچا صحابی ہے، اہل بیت کی شان بیان کر کے اب تمہیں بتایا کہ نبی کی شان یہ ہے، اور نبی کی شان بیان کر کے تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ صحابی کون ہے۔ آپ ہمارے صحابہ کو نہیں مانتے، میں نے ایک دو جگہ پہ یہ کہا کہ جو کہے نا کہ آپ ہمارے صحابہ کو نہیں مانتے، آپ اس سے پوچھیں بھائی بتائیں صحابی آپ کا ہے یا رسول کا ہے؟ صحابی آپ کا ہے یا رسول کا ہے؟ اگر رسول کا ہے تو آؤ ہم ان کے نوکر ہیں۔ صحابی کا تعارف کروانے لگا ہوں، آج کے بعد ہم پہ اعتراض نہ کرنا، شیعہ کو شان صحابہ نہیں آتی، شیعہ کو صحابہ کا پتہ نہیں۔ میں کہتا ہوں ہم صحابہ کو جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں۔ رسول کا صحابی ہے، بڑا بہادر صحابی، شیراز صاحب قبلہ بڑا بہادر، ہر جنگ میں رسول کے ساتھ ہوا کرتا تھا، اور رسول کا صحابی ہوتا ہی وہ ہے جو بہادر ہو۔ ہر جنگ میں رسول کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ ایک جنگ میں ان کی ٹانگ کٹ گئی، اب یہ صحابی لنگڑا ہو گیا۔ جاگنا کے صحابی کہتے کسی لنگڑا ہو گیا۔ جنگ احد کے لیے جب نبی جانے لگے نا، یہ صحابی تھا، روتا ہوا رسول کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا؟ میرے آقا محمد مصطفیٰ نے فرمایا نہیں، اللہ نے تجھ پہ جہاد ساقط کر دیا ہے، تو گھر میں رک جا، اللہ تیرا جنگ جانے کا ثواب تجھے گھر عطا کرے گا۔ جذبہ دیکھنا صحابی کا، صحابی تھا، عاشق رسول تھا، رسول کا وفادار تھا، روتے ہوئے کہتا ہے یا رسول اللہ ایک میری ٹانگ کٹ گئی، دوسری میں آپ کی مدد بھی نہیں کر سکتا۔ روتے ہوئے جب یہ جملہ کہا، آواز قدرت ہے جبریل میرے نبی سے کہے، اسے کہے تیاری کر،
اسے کہے تیاری کر. بھائی جناب یہ صحابی تیار ہوا. اب تاریخ کہتی ہے یہ صحابی میدان میں آیا, بڑی پیاری جنگ کی, کافی سارے کافروں کو فنار کیا. کافی سارے کافروں کو فنار کرنے کے بعد اتنا بڑا صحابی بہادر تھا کہ جب ظالم نے برچھی ماری نا تو یہ گرتے گرتے اپنے دشمن کو فنار کر کے مرا ہے. دشمن کو فنار کر کے مرا ہے. اب تاریخ کہتی صحابی نے جنگ کی, یہ آواز گونجی, محمد قتل ہو گئے, محمد قتل ہو گئے. یہ آواز سب نے سنی. یہ آواز مدینے میں جناب سیدہ نے بھی سنی. اور بڑا پیارا نقشہ پیش کیا محدث اکدیلوی نے. انہوں نے اس جنگ کا کمال کا نقشہ پیش کیا. محدث اکدیلوی فرماتے ہیں کہ وہاں کا منظر یہ تھا, ماحول یہ تھا کہ جو گھوڑوں پہ سوار تھے انہیں گھوڑے لے کے بھاگ گئے, جن کے ہاتھوں میں گھوڑے تھے وہ گھوڑوں کو لے کے بھاگ گئے. جاگنا یار, جنہیں بولنا آتا ہے وہ میرے ساتھ ضرور بولے. یار سب چلے گئے. منظر یہ تھا. اچھا جب یہ سپاہی بھاگے نا گھر, تو پیغمبر نے علی مولا کی طرف دیکھ کے کہا یا علی جب سب چلے گئے آپ کیوں نہیں گئے؟ جب سب چلے گئے آپ کیوں نہیں گئے؟ پیغمبر کے پوچھنے کا ملتان والوں انداز یہ تھا کہ جیسے میدان میں رکنا جرم اور بھاگنا واجب تھا. یا علی جب سب چلے گئے آپ کیوں نہیں گئے؟ بڑا پیارا جواب دیا صاحب نہج البلاغہ نے. مولا فرماتے یا رسول اللہ اکفر تو بعد الایمان, یا رسول اللہ کیا میں ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ یا رسول اللہ میں کیا ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ یا رسول اللہ میں نے صرف آپ کا کلمہ ہی نہیں پڑھا بلکہ آپ کی رسالت کا گواہ بھی ہوں. یا رسول اللہ وہ جو چھوڑ کے چلے گئے تھے ان کے جانے سے آپ کی رسالت میں کوئی فرق نہیں, آپ کی شان میں کوئی فرق نہیں. یا رسول اللہ اگر میں چھوڑ کے چلا جاتا, بندے کہتے یہ کیسا سچا نبی ہے جس کا گواہ بھی چھوڑ کے بھاگ گیا, جس کا گواہ بھی چھوڑ کے بھاگ گیا. اچھا منظر یہ تھا. آپ سپاہی گھروں کی طرف جب یہ سیدہ نے آواز سنی, اب بی بی چلی. آج سارا دن پرچیاں دی ہوئے ہے, چلوات پڑھیں بابا سے بلو. لو جی یہ اعلان سماعت ہونے کو غریب مومن ہے اس کی ہیلپ کیجیے. اب سپاہی گھروں کی طرف تاریخ کہتی ہے سیدہ نے اپنی چادر لی, میدان کی طرف جانا چاہا. یا سامنے گھر سے ایک انصاری عورت نکلی جس کا نام تاریخ میں نصیبہ بنت کعب ہے, اور ملتان والوں یہ بی بی اسی صحابی کی بیوی تھی. اس نے سیدہ کو آتے دیکھا, سیدہ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتی یا سیدہ آپ میدان میں کیوں جا رہی ہیں؟ میدان کا ماحول ہے, وہاں اتنا رش ہے, آپ یہیں پہ رک جائیں. بی بی کہتی تو نے نہیں سنا میرا بابا قتل ہو گیا, تو نے نہیں سنا میرا بابا قتل ہو گیا. یہ بی بی کہتی سیدہ آپ یہیں پہ رک جائیں, میں آپ کے بابا کی خبر لیتی ہوں. اور بھائی صابر حسین بھائی جناب یہ بی بی چلی. زندہ باد. بابا سچانے ملک الموت آئے. اچھا جی یا علی زندہ باد. رحمت تب بنے جب میں 1 گھنٹہ پڑھ چکا ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے. جی میں قیامت درمیان چاہنا اللہ جانے. جی میری مجھ سے پہلے بھی قیامت, میرے بعد بھی قیامت, اور اب رحمت کا فرشتہ ہے جب میں گھنٹہ پڑھ چکا ہوں. چلے آسان کر دیتا ہوں. اب یہ بی بی میدان کی طرف چلی. توجہ ہے نا حضرات کی؟ صابر بھائی جب یہ بی بی میدان کی طرف چلی نا تو سپاہی بھاگتے ہوئے آ رہے تھے. بی بی نے کہا رک جاؤ. انہوں نے کہا جانے دے جلدی میں ہے, جانے دے بڑی جلدی میں ہے. بی بی کہتی ہے مجھے بتاؤ زہرا کے بابے کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا ہم نے زہرا کے بابے کو نہیں دیکھا مگر تیرے باپ کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھا ہے. بی بی کہتی ہے عقل کے اندھے, میں نے اپنے باپ کے بارے میں تو پوچھا ہی نہیں, میں نے تو سیدہ کے باپ کے بارے میں پوچھا ہے. انہوں نے کہا جسانو نہیں پتا, ہم نے نہیں دیکھا. سپاہی گھروں کی طرف, بی بی میدان کی طرف. ایک اور سپاہی آیا. بی بی نے کہا, اس نے کہا میں اس سے بھی جلدی میں ہوں, ٹائم ویسٹ نہ کر,
بات کر. اس نے کہا علی کے بھائی کے بارے میں بتا. اس نے کہا میں نے علی کے بھائی کو تو نہیں دیکھا, میں نے تیرے بھائی کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھا ہے. بی بی کہتی ہے کل کے اندھو میں نے اپنے بھائی کے بارے میں نہیں پوچھا, میں نے تو علی کے بھائی کے بارے میں پوچھا ہے. اب تاریخ کہتی ہے بی بی پوچھتی رہی سپاہی گھروں کی طرف, بی بی میدان کی طرف. یہ صحابی کی بیوی تھی اور صحابیہ تھی, میدان میں آئی, جنگ کی, کافی سارے کافروں کو اس بی بی نے بھی فنار کیا. کافی سارے کافروں کو فنار کرنے کے بعد جب دیکھا کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صحیح سالم بیٹھے ہوئے ہیں, واپس آئی بی بی کی طرف اور آگے کہا سیدہ آپ کا باپ سلامت ہے, سیدہ آپ کا باپ سلامت ہے. اب تاریخ کہتی ہے یہ دونوں بیویاں میدان کی طرف چلی, نبی کو آتے دیکھا, نبی نے آتے دیکھا, نبی کھڑے ہوئے, نبی نے ایک ہاتھ سیدہ کے سر پہ, دوسرا ہاتھ رسیبہ بنت کعب کے سر پہ. چپ کر گئے, مرضی ہے یار. نبی نے ایک ہاتھ سیدہ کے سر پہ رکھا, دوسرا نصیبہ بنت کعب کے سر پہ رکھا. اب یہ بیوی کہتی ہے یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں آپ کے ذکر کے سوا میرے گھر میں اور ہے ہی کیا. یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے شوہر کا لاشا میدان سے لے جاؤں. جاگنا سے آپ بھی کہتے کسے ہیں یا رسول اللہ آپ کی اجازت ہے میں اپنے شوہر کا لاشا گھر لے جاؤں. میرے آقا محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں نصیبہ جاتا ہے تو لے جاؤ, نصیبہ جاتا ہے تو لے جاؤ. جاگنا ملتان والو, 3 دفعہ اس بی بی نے اپنے شوہر کا لاشا سوار کروایا. گھر کی طرف سواری کو کھینچتی تھی, سواری میدان کی طرف ہٹتی تھی, لاشا گر جاتا تھا. جب تیسری دفعہ لاشا گرا, نصیبہ بنت کعب نبی کی طرف دیکھ کے کہتی یا رسول اللہ یہ میرے شوہر کا لاشا میدان چھوڑ کے جاتا کیوں نہیں. میرے آقا محمد مصطفیٰ نے فرمایا نصیبہ تمہیں پتا تو چل گیا میرا صحابی وہ ہے جس کی لاش بھی میدان چھوڑ کے نہ جائے, جو زندہ چھوڑ کے چلا جائے. جو زندہ چھوڑ کے چلا جائے وہ صحابی نہیں. یہ جتنا بھی پڑا فضائل تھا. یہ جو عزت عطا کی تھی وہ پروردگار نے کی تھی. جو رونے کی نیت سے آئے ہیں نا ان کے لیے جملہ کافی ہے. اتنا کسی جنگ میں کسی کافر کو نہیں مارا گیا جتنا مسلمانوں نے رسول کے بیٹے کو مارا. اجرکم اللہ, پاک سید آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. جو رونے کی نیت سے آئے ہیں پاک سیدہ تمہارا پرسہ قبول فرمائے. آپ تو ذاکر سن کے آتے ہیں لیکن جب مجلس کا وقت تعین ہوتا ہے پاک سیدہ آ کے بیٹھ جاتی ہے اور آ کے کہتی ہے او میرے بیٹے کی غربت پہ رونے والے, تیری جنت کی ضامن میں زہرا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. پاک سیدہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے. بڑا مسلمانوں نے بدردی سے مارا ہے. ملتان والوں اگر تھوڑی دیر صبر کر جاتے, اکبر کے بعد حسین نے کتنی دیر زندہ رہ لینا تھا. کھا گئی تھی اکبر کو, حسین کو اکبر کی موت, کھا گئی تھی عباس جیسے بھائی کی لاش, کھا گئی تھے قاسم کی لاش کے ٹکڑے. جب سارے مرا چکا نہ کوئی نہیں رہا, اکیلا رہ گیا غریب زہرا. امام نے سر سجدے سے تلوار پہ رکھا, یہ ادھر سے دیکھا کہ شمر آ رہا ہے. غریب زہرا نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. امام فرماتا ہے شمر آ گیا ہے. یہ کمینہ کہتا ہے میں آ گیا ہوں. امام فرماتا ہے تو مجھے نہیں جانتا. یہ کمینہ کہتا ہے میں نے تجھے رسول کے کندھوں پہ سوار ہوتے دیکھا ہے. تو نے جنگ نہرواں میں مجھے آزادی دلوائی تھی. رسول کا بیٹا کہتا ہے اتنا جاننے کے باوجود تو اپنے ہاتھ میرے خون میں کیوں رنگین کرنا چاہتا ہے. ملتان والوں یہ کمینہ کہتا ہے جائیداد کا لالچ. امام فرماتے ہیں اچھا تو پھر تو اپنا کام کر, میں اپنا کام کرتا ہوں. امام نے سر سجدے میں رکھا. اس کمینے نے ضربیں چلانی شروع کی. اس کمینے نے پہلی ضرب چلائی آدم نے کربلا چھوڑی, دوسری ضرب چلائی نوح نے کربلا چھوڑی, تیسری ضرب چلائی ابراہیم نے کربلا چھوڑی, چوتھی ضرب چلائی. اسی طرح ضربیں چلتی رہی, انبیاء کربلا چھوڑتے رہے. جب 9ویں ضرب چلی رسول نے فرمایا علی اب تو جان تیرا غریب بیٹا جانے. جب 10ویں ضرب چلی علی کی آواز آئی زہرا اب تو جان تیرا غریب بیٹا جانے. جب 11ویں ضرب چلی زہرا کی آواز آئی حسن بیٹا اب تو جان تیرا غریب. اجرکم اللہ, اب تو جان تیرا غریب بھائی. جب 13ویں ضرب چلی کٹے ہوئے سر سے آواز آئی سجاد اب تو جان شام کے بازار جانے, سجاد اب تو جان اور زینب جانے. آزاداروں کسی نے شمر سے پوچھا شمر تو نے جو حسین کو قتل ہی کرنا تھا اپنا خنجر تیز کر لیتا, اتنا کند خنجر کیوں استعمال کیا. سنو گے آزاداروں یہ کمینہ کہتا ہے میرا خنجر کند نہیں تھا. پوچھنے والا کہتا ہے پھر یہ 13 ضربیں کیوں چلی. سنو گے جواب, کمینہ کہتا ہے جب میں ذرا مارتا تھا
میرے خنجر کے نیچے کسی پردہ بی بی کے ہاتھ آ جاتے تھے جو کہتی تھی حیا کر میں تیرے نبی کی بیٹی ہوں، حیا کر میں فاطمہ زہرا ہوں، حیا کر ابھی تک میرا ہاتھ مسلی، حیا کر میں تیرے۔ مسلمانوں نے بڑی بے دردی سے مارا۔ آزاداروں جب 13ویں ضرب چلی نا، کٹے ہوئے سر سے آواز ہے سجاد اب تو جان شام کے بازار جانے، بس آزاداروں اتنے میں سرطان سے جدا ہوا۔ ادھر سے ذوالجناح آگے بڑھا، ذوالجناح نے اپنے بالوں کو خون حسین سے معطر کیا، شہادت امام کا پیغام لے کے خیموں کی طرف بڑھا۔ سید زادیوں نے حلقے باندھے ہوئے تھے، سید آزادیوں نے ماتم کرنا شروع کیا۔ 4 سال کی سکینہ حسین کے سینے کا تعویذ ذوالجناح کے قدموں میں لپٹ کے کہتا ہے، کہتی بی بی فرماتی ہے ذوالجناح میں اور کچھ نہیں پوچھتی، مجھے اتنا پتا ذبح کرتے وقت میرے بابا کو پانی بھی پلایا گیا تھا یا بغیر پانی کے۔ ہاں ٹھیک، سامعین محترم تشریف رکھیے گا۔ دعا ہے بانیان مجلس سے اعزاز انتہائی واجب الاحترام جناب ملک محمد اکرم پھلروان صاحب، میرے بہت ہی پیارے بھائی جان ملک محمد عرفان پھلروان صاحب، ملک محمد عدنان پھلروان صاحب، مالک انہوں نے پورے دن دا صفے عذاب وچھایا، لنگر نظر نیازاں سائی و محنت کوشش کاوش یقیناً قبولن، مالک مزید قبول اور منظور فرماوے۔ انہوں نے عزت بخت رزق کاروبار مال جان آبرو دے وچ مالک دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے۔ مالک سوائے غم حسین علیہ السلام دے دنیا دا کوئی غم نہ وکھاوے۔ مالک انہوں نے گھر نو تا دیر قیامت آباد اور شاد فرماوے۔ سین رباب سلام اللہ علیہ ہادی خالی جھولی دے صدقہ میرے ذمہ دعائے برادر ملک محمد عدنان صاحب، مالک اسنو حیاتیاں اللہ صلوات آل محمد ذات اچھی آواز نال پڑھو، روک دے پہنو نہیں پڑھ زینت ممبر ہیں ذاکر اہل بیت جناب غلام حسین جویہ صاحب، صرف 5 منٹ واسطے، صرف 5 منٹ کافی دیر دے بیٹھن، چلو تسی نہ آن دے تو توڑے آون تک پڑھ دے، ہون تو صاحب تشریف لائے آئے ہو تو صرف 5 منٹ دی حاضری، صرف 5 منٹ دی حاضری انشاءاللہ۔ اور انہوں نے فوراً بعد ملک پاکستان دی معروف شخصیت بحر المصائب، مرقع درد، عکاس غم، نقاش غم، یادگار اسلاف، عظیم باپ دے عظیم فرزند، کسے تعارف دے محتاج نہیں، مفسر تاریخ کربلا، دنیا مصائب دے وچ ایک بہت ہی وکھرا جیا اور انفرادیت رکھن والا نام، میرے نہایت واجب الاحترام برادر ذی وقار جناب سردار رضوان حیدر خان بلوچ آف مقصود پور ممبر پاک تے تشریف لے آئے اپنے مخصوص انداز دے وچ فضائل و مصائب آل محمد بیان فرمائے سن۔ انہوں نے فوراً بعد ملک پاکستان دی معروف شخصیت قاری القصائد، خزینت القصائد، آبرو قصیدہ، واقف رموز قصائد، دربار شاہ شمس تبریز دی دھرتی دا بہت بڑا نام، پورے ملک پاکستان دا بہت بڑا نام، ملک زیغم عباس زکی صاحب آف ملتان او پڑسن۔ انہوں نے فوراً بعد ملک پاکستان دی معروف شخصیت مصور غم باران مصائب سردار نصرت عباس خان چانڈیو آف بکھر او پڑسن۔ انہوں نے فوراً بعد شہنشاہ مسدس سید الذاکرین، ادیب الذاکرین، شریف الذاکرین، باوا سید ذریت عمران شیرازی صاحب آپ سیوال سرگودا ذکر محمد و آل محمد بیان فرمیسن برعظمت آل محمد باواز بلندتر صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ بار بار اے محترم ملک محمد اکرم پھلروان صاحب واجب الاحترام ہیں، انہوں نے بھی حکم ہے، ایک مستور بچی بیٹھی ہے نال اس دے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، انہوں نے واسطے نیاز واسطے انہوں نے بھی آکھے اس بچی نے بھی میرے ذمہ لائے، تو صبح تو لے کے ہون تائیں یا ہون تو لے کے اختتام تائیں کافی لوگ نیازاں واسطے آندے رہن، نہیں پتہ بھئی حقدار ہن یا نن حقدار، اللہ تعالی محمد بہتر جان دن۔ چلو بچی یہ چھوٹے چھوٹے بچے نے اس دے نال تو سمہربانی فرما کے توڑی جیب 10 20 100 50 نال تو انہوں کوئی نہیں فرق پونا،
اپنی ماواں بہناں مستورات نو بھی اپیل کرساں اس بچی دی مدد کر دے تساں جڑے مرد حضرات بیٹھے ہو تساں بھی لازمن اس بچی دی مدد کرے اور جڑی مستورات بیٹھی ہیں انہوں نے بھی میں اپیل کرساں کہ چھوٹے چھوٹے بچن کوئی مجبوری ہو سی مجبوری لے آندی ہے ورنہ بندہ کوئی نہیں سائل بن کے آندا تو مہربانی فرمائے سو اس دی مدد کر دے سو برعظمت آل محمد باواز بلندتر صلوات التماس دعا بسم اللہ الرحمن اللہم انی اسالک بحق محمد وعلی و فاطمۃ الزہرا والحسن والحسین پنچن پاک دی عظمت دواستے اے ملک اکرم ملک رضوان دی محنت سال دی محنت عزاداری منظور و مقبول فرما محمد و اہل بیت دواستے تمام ذاکرین علماء دا پڑھیا سامین دا سماعت کرنا محمد و آل محمد دے دربار منظور ہوئے جنہ جنہ مومنین میرے ذمہ دعائیں لین مولا تمام دیاں دعائیں مستجاب ہوئے جڑے بیمار مومنن مولا عظمت سیدہ فاطمۃ الزہرا دے لکھے پاسے دا واسطے انہاں کو صحت کاملہ عطا فرمائے دعا کرے سو میری اہلیہ بھی تکلیف مبتلا ہے مسافرہ شام دے سفرن صدقہ تمام مومنات کوئی صحت ہوگی اور میری اہلیہ کوئی مولا صحت کاملہ بعد میں آقا دا جلد ظہور فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد مل کے صلوات پڑھو حسین دی ذات تے اللہ یا رسول یا اب ٹائم ہو کچھ جی میں جیو 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 گزارش ہے مولا تولا ٹورائے قبول فرماوے جے دی سکھ اوندا سکہ صبح تقریباً 10 بجے دے اساں بیٹھے ہیں اساں ہون لا امیدہ سے ساکو ٹائم نہیں ملتا جی میں عزت پورے پاکستان سے تینوں پتہ نہیں میں تیرے جنگ چ کئی دفعہ پڑھا ہے ایسی بات نہیں سمجھ آندی پئی پورے ملک مولا عزت دیتی ہے تو دیاں دعاواں دا صدقہ بہرحال سکھ والے تشریف فرمائے عزت مولا اس تو زیادہ ترقیاں دے وچ اجا اے درس پڑھ دیو سن تے میں ذاکری کیتی ہے انہاں دے بابے نال پڑھتی سبحان اللہ تو بہرحال پڑھن دا ٹائم نہیں دعا تو شروع کیتی ہے درجات بلند ہوندن بابے ریاض شاہ موچھالے دے او ایک نوہ دعائیہ پڑھ دیاں اس ٹائم مختصر وچ میں کیونکہ پڑھن دا وقت نہیں دعا ہی کرے نا انہاں دے روح کوئی ثواب پہنچی ہیں تے تواریاں دعائیں مستجاب ہو سن تو ایک صلوات پڑھو میں دعائیہ نوحہ پیش کرے نا ٹائم جی یہ کچھ ہے ہو بہار ملال ولایت دا کر للہ منظور دعا بہار ملال ولایت دا کر للہ منظور دعا کئی سوزی چلے گئے ایک کھڑے تھیا چلو ہی اینو ہاتھ پڑھا گئی ہیں بہار ملال ولایت دا کر للہ منظور دعا بہار ملال ولایت دا کر للہ منظور دعا چادر زینب دا صدقہ چادر زینب دا صدقہ کر للہ منظور دعا چادر زینب دا صدقہ کر للہ منظور دعا شیر پڑھنا چاہنا اللہ جانے شامی کی میں زہرا دیاں دھیاں کو لٹیں دے رہے امتی ذاکرہ میں تا کدے ساکتی نہیں پڑیا ایو کو جادہ جڑے ویلے بابا ماریا گئے سائن سکینہ دا کیڑا حالا
ہائے ہائے اثار دے ویلے اندھاری کھول گئی تھی مظلوم حسین دی رول گئی میں نوکراں بطن آلے آؤ کیسے منظور نظر مداحن جڑے لگائیں اثار میں نوکراں سیادے میں نوکراں اللہ جانے کینے او میں نوکراں بابے دے بعد خادم حسین میں نوکراں اے او حسین اے جیڑی 7 قدمہ تے کسدہ دے دی رہی ہے اثار دے ویلے اندھاری کھول گئی تھی مظلوم حسین دی رول گئی اثار دے ویلے اندھاری کھول گئی تھی مظلوم حسین دی رول گئی مسئلہ بن گیا غیرت دا مسئلہ بن گیا غیرت دا کر للہ منظور دعا میں نوکراں موردیاں میں نوکراں ہاتھ کی بدینے مجبوری آئی تاؤں آئی جیڑی قاتل کو آدھی آئی ہاتھ بدی کھڑیاں میرا بابا درائنی دا تسائے کلہ بھی میں نوکراں اثار دے ویلے اندھاری کھول گئی تھی مظلوم حسین دی رول گئی اثار دے ویلے اندھاری کھول گئی تھی مظلوم حسین دی رول گئی مسئلہ بن گیا غیرت دا مسئلہ بن گیا غیرت دا کر للہ منظور دعا نوکری تمام سائن قبول کریں خاندان آل محمد ذات تے اچھی صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد ناراض نہ ہو تے صلوات اچھی ہے ایک جھکی صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد معذرت دنال مجلس سنن دا یہ مطلب نہیں بے پڑھن والا تو انہوں آکھے کچھ اور تسی کرو کچھ میں آکھے صلوات اچھی پڑھو تے تسا جھکی پڑھئیے موڑ میں آکھے بے جھکی پڑھو تے وقت تسا اچھی پڑھئیے انہاں ہستیاں تے میں درود پاک پڑھن دی گزارش کیتی ہے جنہاں ہستیاں تے خود اللہ بھی درود پڑھ دا ہے رل کے اچھی آواز نال پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد پدر دی محبت دا عکاس بندہ ہے تو سپیاں گلیندہ ہے او علماس بندہ ہے جڑے بولے ہو انہاں دی مہربانی 4:17 دی ربائی توڑے حوالے کرنا تے ایڈی سونی ربائی قبلہ شوکت رضا شوکت صاحب توڑی دھرتی دا بہت بڑا نام پورے ورلڈ دا بہت بڑا نام انہاں دے قلم دی لکھی ہوئی لکھیاں انہاں دا بڑی کمال پڑھی ہیں نا میں دا کمال نہیں رکھدا لیکن تو انہوں سبق سناونا ہے پدر دی محبت دا عکاس بندہ ہے تو سپیاں گلیندہ ہے او الماس بندہ ہے 34 جدوں میں پڑھ نہیں ہے نا تے ملتان تے گرد و نواح دا مجمع نہ بولیا تو میں تو انتا کچھ نہیں آکھنا پر میں کرسی چاہ کے اپنے سیرج وہندی کرے سا اگر تسی نہ بولے دا توجہ کرے پدر دی محبت دا عکاس بندہ ہے تو سپیاں گلیندہ ہے او الماس بندہ ہے شاعرہ دے تو یوسف دے ویران دا ڈریا ہویا ہے پھرا چنگا ہوئے تا عباس بندہ ہے بہت مہربانی بھائی بہت مہربانی زینت ممبر ہیں ملک پاکستان دی معروف شخصیت بحر المصائب مرقع درد غم کے بحر بے کراں عکاس غم یادگار اسلاف عظیم باپ دے عظیم فرزند مرقع درد جناب سردار رضوان حیدر خان بلوچ آف مقصود پورے انہوں دے فوراں بعد ملک زیگم عباس زکی آف ملتان انہوں دے فوراں بعد نصرت عباس خان چانڈیو انہوں دے فوراں بعد بابا سید ذریت عمران شرازی اوپر سن بر عظمت آل محمد صلوات میں سیدہ میری والد مارا ہسپتال میرا کرا کے ہم جیسا کہنے والوں سے پوچھتے ہیں ذرا تو بتانا نبی تم جیسا ہے یا نبی علی جیسا ہے بندے کہ نبی ہم جیسا ہے تو قرآن کہتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا اللہ کہتا ہے میں نے ایک ایک لفظ کا ترجمہ آپ کی بارگاہ میں پہنچانا ہے اور ایک ایک لفظ کا ترجمہ پوری ذمہ داری کے ساتھ خالق ارشاد فرمائے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا محترم مکرم اور بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے عبد پر فرقان نازل کیا اور اس کو عالمین کے لیے نذیر بنایا یعنی قرآن نازل کیا اور اسے عالمین کے لیے نذیر بنایا
پروردگار تو نے اپنے نبی پر قرآن نازل کی. دنیا شک کرتی ہے. اللہ نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں. آگے اللہ نے کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بصورت من مثلہ. اللہ کہہ رہا ہے اے دشمنان اسلام، اگر تم شک کر رہے ہو، اگر تم سمجھ رہے ہو یہ کلام بشر ہے، تو تم سارے عرب مل کر اس قرآن کا جواب لے آؤ. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت کے نزول کے بعد میرے آقا محمد مصطفیٰ نے سورہ کوثر کے تختی پر لکھا اور لکھ کر خانہ کعبہ کے دروازے پہ لٹکا دیا. شیر شاہ والوں، اللہ نے یہ آیت اس لیے نازل نہیں کی تھی کہ میرا حبیب چیلنج کرو، لیکن یہ بصیرت پیغمبر تھی کہ پیغمبر نے ساری صورتوں میں سے سورہ کوثر کا انتخاب کیا اور لے کر خانہ کعبہ کے دروازے پہ لٹکا دیا اور ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. تم قیامت تک ان 3 آیتوں کا جواب لے آؤ. صرف 3 آیتوں کا. دنیا عقل کی بڑی ماہر ہے، نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. 3 آیتیں، پورا قرآن نہیں، 3 آیتیں. کرو سوال محسن رضا، 1400 سال پہلے جو اللہ نے دعویٰ کیا تھا بندے پھر لائے نہیں. قرآن میں دعویٰ ہے لیکن کوئی دلیل سامنے آئی نہیں. لوگ 1400 سال کے بعد بھی جب پورا زمانہ مل کر سورہ کوثر کی 3 آیتوں کا جواب نہ لا سکا، جب 1400 برس کے بعد سورہ کوثر کی 3 آیتوں کا جواب پیش نہیں کیا جا سکا، تو پھر محسن رضا کہنا چاہتا ہے جب 1400 برس کے بعد سورہ کوثر کی 3 آیتوں کا جواب پیش نہیں کیا جا سکا تو ساقی کوثر کا جواب کیسے پیش کیا جائے؟ 1400 برس بعد پورا زمانہ مل کر سورہ کوثر کی 3 آیتوں کا جواب نہ لا سکا. جب 1400 برس کے بعد پورا زمانہ مل کر قرآن صامت کا جواب نہیں لا سکتا تو قرآن ناطق کا جواب کیسے لائیں گے؟ یہ قرآن کا طرز استدلال ہے، یہ قرآن کے احکامات کی یکسانیت ہے. آیت نازل ہوئی افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لواجدوا فیہ اختلافا کثیرا. تم اللہ کی کتاب میں تدبر کیوں نہیں کرتے، تفکر کیوں نہیں کرتے، تعقل کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کی جانب سے ہوتا تو تم اس کی آیتوں میں اختلاف کثیر پاتے. یعنی پتہ چلا جو شے اللہ کی طرف سے ہو اس میں اختلاف نہیں ہوتا، وہ نبوت ہو، وہ امامت ہو، وہ قیامت ہو. میں کہتا ہوں ایڑیاں اٹھا کر کل بڑھانے والے عزت دار اور ہوتے ہیں، مور نبوت پر قدم رکھ کر بت شکنی کرنے والے عزت دار اور ہوتے ہیں. تخت کی تاج کی تمنا وہ کرتے جن کا بیک گراؤنڈ کچھ نہیں ہوتا، جن کی معاشرے میں عزت نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں کہ اس علی کو تمہارے تخت کی کیا ضرورت جس کے نوکر تخت کو ٹھوکر مار کے ان کے دروازے پہ نوکری کے لیے آئے ہوں. علی کو دنیا داری کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ نے آل محمد کو عزت عطا کی کہ 1400 سال کے بعد بھی پورا زمانہ مل کے قرآن صامت کا جواب نہیں لا سکا. جن لوگوں کی سمجھ میں قرآن صامت نہیں آتا وہ قرآن ناطق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن خبردار کبھی علی پہ غور نہ کرنا، علی کو سوچنے کی سوچنا بھی نہ. سوچو گے تو تمہاری میموری آؤٹ ہو جائے گی، مگر اس چھوٹے سے دماغ میں علی نہیں آئے گا. اس لیے کہ علی اگر دنیا میں آتا بھی ہے تو اللہ کے گھر میں آتا ہے. جو آنے کے لیے عام گھر کا استعمال نہیں کرتا وہ تیرے عقل میں آئے گا. اور علی نے کعبہ میں آ کے زمانے والوں کو بتایا، زمانے والوں یاد رکھو ہماری برابری کا نہ سوچنا، میرے نبی کو اپنے جیسا نہ کہنا، میں نبی کا نائب ہوں جب میں اللہ کے گھر میں آیا ہوں. سردار کافر کے گھر میں کیسے آ سکتے؟ سردار تم جیسا کیسے ہو سکتا؟ لیکن جی ہم تو یہی سنتے آئے ہیں کہ نبی سب سے آخر میں آیا اور 40 برس کے بعد نبی بنا. میں کہتا ہوں جب قرآن تیری بات کی تصدیق ہی نہیں کرتا تو ہم شیعہ مان کیوں لیں؟ اور تو کیا سوچتا ہے کہ تیری ہر زبردستی سے ہم شیعہ مان جائیں گے؟ بڑے زور لگائے گئے، بڑی زبردستی کی گئی. دنیا اتنی اندھی ہو گئی تھی
کہ دیواروں پہ لکھنا شروع کر دیا یزید کو رضی اللہ، یزید رضی اللہ، یزید رضی اللہ۔ میں آج کے بعد ہر شیعہ کو یہ بتا کے جا رہا ہوں کہ آج کے بعد دشمن کے سامنے علی علی کرنے سے نہ ڈرنا۔ میں کہتا ہوں زمانہ یہ ہے جب دنیا یزید کو رضی اللہ کہنے سے نہیں ڈرتی، تم علی کا نام لینا کیوں چھوڑو گے؟ علی کو اپنے جیسے میں نے بڑے بندے زوار سب دیکھے ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا نبی ہم جیسا، نبی ہم جیسا۔ ماں نے وہ بیٹا پیدا ہی نہیں کیا جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے میں علی جیسا، اس لیے کہ دشمن سمجھدار تھا، اسے پتہ ہے نبی کو اپنے جیسا کہا ہے نا تو نبی ہے رحمت للعالمین، معاف کر دے گا، اور اگر کہا نا علی جیسا ہوں تو علی اللہ کا قاہر ہے، علی اللہ کا شیر ہے، علی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے تو علی کے مزاج سے نبی واقف تھے، اور جب نبی جانے لگے نا تو اپنے بستر پہ علی کو سلایا۔ اب جو بندے کہتے ہیں جی علی مولا کا قد چھوٹا تھا، علی مولا کا قد چھوٹا تھا، شیر شاہ والوں مجھے نہیں پتا علی مولا کا قد چھوٹا تھا یا بڑا تھا، مجھے تو اتنا پتا ہے رسول کے بستر پہ علی سوئے ہیں تو ساری زندگی دیکھنے والے کافر نہیں پہچان سکے جلی نبی سو رہا ہے یا علی سو رہا ہے، نبی سو رہا ہے یا علی سو رہا ہے۔ جب تہجد کا ٹائم ہوا علی مولا اٹھے، علی نے رسول کا امامہ سر پہ رکھا، اور کافروں نے دیکھا، کافر ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے کہتے کپڑے وہی، چادر وہی، دستار وہی ہے، یار کپڑے وہی، چادر وہی، دستار وہی ہے۔ چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے، انگوشتے پرندہ ہیں یہ سب مکہ کے کافر، ارے سویا تھا محمد یہ جاگا تو علی ہے، یار سویا تھا محمد یہ جاگا تو علی ہے۔ ایک جاہل کھڑا تھا، اس نے کہا چلیں کوئی بات نہیں، بڑا بھائی چلا گیا چھوٹے بھائی کو پکڑ لو۔ ایک بوڑھا کافر کھڑا تھا، اس نے اس کا بازو پکڑ کے کہا عقل کے ناخن لے، وہ رحمت یزداں یہ قہر جلی ہے، وہ رحمت یزداں یہ قہر جلی ہے۔ سنتے ہیں قضا اس کے محلے کی گلی ہے، اب اگر جان بچانا ہے تو بھاگو، تم نے جسے سمجھا تھا محمد وہ علی ہے۔ ایسے ہی دونوں ہاتھ بلند کر کے مل کے نعرہ حیدری۔ اچھا چلیں اب اللہ سے پوچھتے ہیں کہ میرا پروردگار تو بتا تو صحیح تیرا نبی ہے کیا، تیرا نبی ہے کب سے؟ اللہ کہتے ہیں میں بتاتا ہوں مگر لوگ زحمت ہی نہیں کرتے۔ اخبار پڑھنے کے شائقین کو میں مشورہ دے رہا ہوں، اخبار کم بھی پڑھ لو لیکن قرآن کو ضرور پڑھو، قرآن کو سمجھو۔ اخبار تمہیں دنیا کے بارے میں بتاتی ہے، قرآن تمہیں آخرت کے بارے میں بتائے گا، قرآن تمہیں وارثان قرآن تک لے جائے گا۔ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کہتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ ان بندوں کے منہ بند کر رہا ہے جو کہتے ہیں میرا نبی سب سے آخر میں آیا اور 40 برس کے بعد نبی بنا، جبکہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کہہ رہا ہے میرا حبیب اس دن کیا عالم ہوگا، یعنی اللہ یاد دلا رہا ہے، اور ملتان والوں یاد اسے دلایا جاتا ہے جو موقع پہ ہو، یاد اسے دلایا جاتا ہے جو موقع پہ ہو۔ آپ کو بندہ مجھے کہے کہ جی وہ جو کل مجلس تھی وہاں پہ ذاکر کیسے بڑھ گیا، اب میں کل ملتان مجلس میں تھا ہی نہیں تو مجھے کیا پتا، جو مجلس میں تھا اسے پتا ہے کہ فلاں ذاکر کیسا بڑھ گیا۔ جب میرا نبی تھا ہی نہیں، اللہ کیوں کہہ رہا ہے میرا حبیب اس دن، کس دن؟ محشر والے دن۔ اچھا کیا عالم ہوگا جب ہم تمام امتوں پر ان کے نبیوں کو گواہ بلائیں گے، ہر نبی اپنی امت کی گواہی دے گا، لیکن میرا محبوب آپ نے تمام نبیوں کی گواہی دینی ہے، ہر نبی اپنی امت کی گواہی دے گا۔ میں کہتا ہوں قیامت والے دن تمام امتوں کے مقدر آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کے ہاتھوں میں ہوں گے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کی تقدیریں میرے محمد مصطفیٰ کی لبوں کی جنبش کی محتاج ہوں گی۔ میرا حبیب کیا عالم ہوگا جب ہم تمام امتوں پر ان کے نبیوں کو گواہ بلائیں گے، ہر نبی اپنی امت کی گواہی دے گا، پروردگار انہوں نے یہ کیا، پروردگار انہوں نے یہ کیا، پروردگار انہوں نے یہ کیا۔ لیکن اللہ نے کہا میرا حبیب تیری عزت یہ ہے تو نے امتوں کی نہیں بلکہ تمام نبیوں کی گواہی دینی ہے، آپ نے تمام نبیوں کی گواہی دینی ہے۔ ہم نے آدم سے نہیں پوچھنا، ہم نے نوح سے نہیں پوچھنا، ہم نے ابراہیم سے نہیں پوچھنا، ہم نے اسماعیل سے نہیں پوچھنا، ہم نے یوسف سے نہیں پوچھنا، ہم نے یعقوب سے نہیں پوچھنا، میرا نبی آپ نے تمام نبیوں کی گواہی دینی ہے۔
ہم نے آدم سے نہیں پوچھنا آدم نے کیا تبلیغ ادا کیا کہ نہیں کیا. ہم نے نوح سے نہیں پوچھنا نوح نے سفینہ کیسے چلایا. ہم نے ابراہیم سے نہیں پوچھنا آگ کو گلزار کیسے کیا. ہم نے موسیٰ سے نہیں پوچھنا فرعون سے کیسے لڑے. ہم نے عیسیٰ سے نہیں پوچھنا تو کو بنا کیسے کیا. میرا حبیب آپ بتائیں گے آدم نے تبلیغ ادا کیا کہ نہیں کیا. آپ بتائیں گے نوح نے سفینہ کیسے چلایا. آپ بتائیں گے ابراہیم نے آگ کو گلزار کیسے کیا. آپ بتائیں گے موسیٰ فرعون سے کیسے لڑے. آپ بتائیں گے عیسیٰ نے تو کو بنا کیسے کیا. آپ بتائیں گے یوسف مصر کے بازاروں میں کیسے بکے. آپ بتائیں گے یعقوب کیسے روئے. آپ بتائیں گے ایوب نے صبر کیسے کیا. جسے عزت مصطفیٰ پہ بولنا آتا ہے وہ میرے ساتھ ضرور بول. ہم نے نہیں پوچھنا, ہم نے نہیں پوچھنا, آپ بتائیں گے. ملتان والوں انصاف آپ نے کرنا ہے. بندے کہتے ہیں میرا نبی تھا ہی نہیں, وہ تو سب سے آخر میں آیا. اچھا اگر میرا نبی نہیں تھا تو اللہ کو کیا ضرورت تھی یہ اعلان کرنے کی کہ آپ نے آدم کی گواہی دینی ہے, آپ نے نوح کی گواہی دینی ہے, آپ نے ابراہیم کی گواہی دینی ہے, آپ نے اسماعیل کی گواہی دینی ہے, آپ نے یوسف کی گواہی دینی ہے, آپ نے یعقوب کی گواہی دینی ہے. میں کہتا ہوں آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کی گواہی دینا میرے نبی کی اس بات کی دلیل ہے. آدم صفوت کر رہا تھا, میرا نبی دیکھ رہا تھا. نوح سفینہ چلا رہا تھا, میرا نبی دیکھ رہا تھا. ابراہیم آگ کو گلزار کر رہا تھا, میرا نبی دیکھ رہا تھا. موسیٰ فرعون سے لڑ رہا تھا, میرا نبی دیکھ رہا تھا. عیسیٰ اندھوں کو بنا کر رہا تھا, میرا نبی دیکھ رہا تھا. یوسف مصر کے بازاروں میں بک رہا تھا, میرا نبی دیکھ رہا تھا. یعقوب رو رہا تھا, میرا نبی دیکھ رہا تھا. ایوب صبر کر رہا تھا, میرا نبی دیکھ رہا تھا. کائنات خلق ہو رہی تھی, میرا نبی دیکھ رہا تھا. بلکہ کائنات آدم میں تھی, نور محمد وجود. کائنات آدم میں تھی, نور محمد وجود میں تھا. یعنی پتہ چلا جب کچھ بھی نہیں تھا نا میرا نبی تھا. اور بڑے آپ کو یہ بندے ملیں گے دعویٰ کرتے ہوئے ہم عاشق رسول ہیں, ہم عاشق رسول ہیں, ہم عاشق رسول ہیں. عاشق رسولو اگر کل قیامت والے دن, محشر والے دن, یا اسی دنیا میں تمہیں عیسائیوں نے پکڑ لیا تو کیا جواب دو گے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ 40 برس کے بعد نبی بنا. مسلمان کہتے ہیں, عیسائی کہتے ہیں نبی اس وقت بھی نبی تھا جب نبی ظہری طور پہ 15 برس کا تھا. پہلی تجارت کے لیے میرے آقا محمد مصطفیٰ شام میں گئے جناب ابو طالب کے ساتھ, پہلی تجارت کے لیے. جب وہاں پہ پہنچے نا تو وہاں پہ ایک راہب نے دیکھا, ایک عیسائی نے دیکھا. اس نے نبی کو دیکھا اور دیکھتے ہی کہا یہ تو وہ ہے جس کی نشانیاں تورات میں ملتی ہیں, زبور میں ملتی ہیں, انجیل میں ملتی ہیں. میرے ماں باپ قربان اس توحا پر, اس یاسین پر, اس مدثر پر, اس مزمل پر, اس بشیر پر, اس نذیر پر, اس سراج منیر پر, اس مولا کل پر, اس دانا سبل پر, اس خاتم رسول پر, اس باعث تخلیق کائنات پر, اس علم اول پر, اس حسن اول پر, اس خلق اول پر کہ جس کا نواسہ حسین ابن علی ہے. یا علی. نبی کی ظاہری ایج کتنی ہے بھائی جان؟ 15 برس. عیسائی 15 سال کی عمر میں دیکھ کے کہہ رہا ہے یہ اللہ کا نبی ہے. اور ادھر عاشق ہے جو کہتا ہے نہیں جی میرا نبی تو 40 برس کے بعد نبی بنا. تم سے تو عیسائی بہتر ہے جن کا عقیدہ ہے مان وہ اس دن سے نبی رہے ہیں جب سے نبی ہے. مگر انہوں نے کہا جی ظہری طور جب دیکھا تب نبی کی ایج تھی 15 سال, ابھی شادی ہوئی نہیں, نواسہ پیدا ہوا نہیں. عیسائی کہہ رہے ہیں کہ اس کا نواسہ حسین ابن علی ہے. مان گئے یا علی, اس کا نواسہ حسین ابن علی ہے. پیشانگی. اچھا رات کے کھانے کا اہتمام اسی راہب نے کیا, اسی عیسائی نے کیا, بڑی عزت و تکریم کی. رات بھر ٹھہر جاؤ, رات بھر ٹھہر جاؤ. صحیح بخاری کی روایت بتا رہا ہوں, رات بھر ٹھہر جاؤ. اب تاریخ کہتی ہے رات بھر ٹھہرے. رات کے کھانے کا اہتمام اسی راہب نے کیا, اسی عیسائی نے کیا. تاریخ کہتی ہے جب دسترخوان لگایا تو دسترخوان کی ترتیب یہ تھی, دسترخوان پہ بھیڑ اور دمبے کا گوشت موجود تھا. شیر شاہ والو جاگنا, بھیڑ اور دمبے کا گوشت موجود تھا, بھیڑ اور دمبے کا گوشت موجود تھا. اس عیسائی نے بڑا اصرار کیا عبداللہ کے بیٹے محمد کھانا کھا لو, عبداللہ کے بیٹے محمد کھانا کھا لو. یہاں تک کہ لفظ یہ ہے خاتم النبیین نے فرمایا میں ان ذبیحوں کا کھانا نہیں کھاتا جنہیں اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو. میں ان ذبیحوں کا کھانا نہیں کھاتا جنہیں اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو. میں کہتا ہوں عقل کے اندر ایک وقت کا کھانا میرے آقا محمد مصطفیٰ غیر مسلم کے
दस्तरखान पे खाना पसंद नहीं करते। 15 सालों में अबू तालिब के घर में एक दिन भी गोश्त नहीं। यार 15 सालों में अबू तालिब के घर में एक दिन भी गोश्त नहीं पका था। कोई गरीब से गरीब भी हो ना, उसके घर में यार हफ्ते में नहीं, महीने में, 10 दिन में एक दफ़ा गोश्त पकता है। और अबू तालिब के दस्तरखान पे खाते रहे मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा। शिया कहते रिस्क अली देता है, सुन्नी कहते रिस्क नबी देता है। दोनों ठीक हैं। आओ मैं तुम्हें वो दरवाज़ा दिखाऊं जहाँ से अली को भी रिस्क मिलता है, नबी को भी रिस्क मिलता है। अबू तालिब का दरवाज़ा वो वाहिद दरवाज़ा है जहाँ पे दोनों को रिस्क मिलता। तरतीब ये हुआ करती थी, थक तो नहीं गए आप? चलें थक गए हैं तो आप सो जाएं, मैं पढ़ता रहूँगा। अगर जाग रहे हैं तो मेरे साथ ज़रूर बोलें। तरतीब ये होती थी, दस्तरखान लगाया जाता, दस्तरखान पे खाना लगाया जाता, दस्तरखान के करीब मसनद लगाई जाती, मसनद पर मसनद नशीन रिसालत को बिठाया जाता। दाएं जानिब अबू तालिब बैठते, बाएं जानिब अली बैठते। मोहम्मद मुस्तफ़ा अबू तालिब पहला नवाला उठाते, तोड़ते, सालन में डबोते, उसे नरम करके मोहम्मद मुस्तफ़ा के जहन में रख देते। दूसरा नवाला उठाते, अली के मुंह में दे देते। जब मोहम्मद और अली खा चुकते, बचा हुआ खाना अबू तालिब खुद भी खाते, बाकी अपनी औलाद को भी खिलाते। अबू तालिब तरतीब बता रहे थे, उस ज़माने वालों याद रखो, जब मोहम्मद और अली के सगे 3 भाई जैसे नहीं हो सकते, लात मन्नात के पुजारी अली जैसे कैसे हो सकते हैं? बेशुमार बेशुमार। जब अली का मुकाबला अली के सगे 3 भाई नहीं कर सकते, ये लात मन्नात के पुजारी अली जैसे कैसे हो सकते हैं? दुनिया की समझ में अली नहीं आता। भाई नहीं आता तो कसूर शियों का नहीं, कसूर हमारा नहीं। हम तो मजलसों में आके बताते हैं अली बुलंद है, बहुत बुलंद है, लेकिन याद रखना नबी इससे भी बुलंद है, नबी और बुलंद है। अब तेरी समझ में नबी नहीं आता तो अली को न घटा, इसलिए कि हम अली अली करके ज़माने वालों को बताते हैं। हम पे एतराज़ न किया कर, शिया को शान रिसालत नहीं आती, शियों को शान रिसालत नहीं आती, शियों को शान रिसालत नहीं आती। हम जान के गलियों बाज़ारों में अली अली करके चेक करते हैं क्या इज़्ज़त मुस्तफ़ा सुनने के काबिल भी है या नहीं। यार बंदे कहते नहीं कि यार वो महफिल आपका, उसमें आपका स्टेटस नहीं था इसलिए नहीं बताया जाता। आम बंदे का तारुफ करवाने के लिए स्टेटस देखते हो, आम बंदे को तारुफ करवाने के लिए मौके देखते हो, और हम इतने गरीब हैं और तुमने नबी को इतना मजलूम समझा कि जहां चाहो नबी का जिक्र करना है तो फिर वैसे कर जैसे कुरान कर रहा है। जैसे आले मोहम्मद ने नबी की शान बताई है, उसकी वजह यह है कि इनकी समझ में नबी कैसे आए, क्योंकि इनके दिल में तो आले मोहम्मद का बुग़्ज़ इतना है, और जहां बुग़्ज़ अहले बैत हो वहां नबी नहीं आते, नबी नहीं आता। क्योंकि जिसके दिल में बुग़्ज़ अहले बैत है वो है रिज्स, और अल्लाह ने कुरान में वादा किया है कि रिज्स इनसे दूर है। अब मुझे नहीं पता बंदे तर्जुमा क्या कहते हैं रिज्स का, मुझे इतना पता है कि जो भी आले मोहम्मद से दूर हो, चाहे वो दिखने में इंसान ही क्यों ना हो, वो रिज्स है। लेकिन कुरान के मुताबिक मान नबी को, हम शिया को कोई एतराज़ नहीं। हम तो बताते हैं गलियों में बाज़ारों में कि नबी बहुत बुलंद है, नबी बहुत बुलंद है। नबी इतना बुलंद है कि अली सारी ज़िंदगी साथ रह के भी ये नहीं कहना चाहते कि मैं नबी जैसा हूँ, बल्कि अली को देख के नबी ने कहा या अली अंत मिन्नी व अना मिनका, या अली तू मुझसे है मैं तुझसे हूँ, तू मेरे जैसा है मैं तेरे जैसा हूँ। याद रखना तेरे कहने से नबी तुझ जैसा नहीं हो सकता, नबी कहता मैं तो अली जैसा हूँ। हमने अली को माना है तो नबी की वजह से, ना कि नबी को माना है अली की वजह से। हमसे नबी ने मनवाया, और शिया तो है ही वो जो नबी की हर बात माने। हम अपनी मर्जी नहीं करते, हम नबी के हुक्म की तामील करते हैं। नबी ने अली मनवाया, नबी ने अली मनवाया कि अली मेरा भाई है। अली को मौला कहते हो, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। यार सारी बातें ठीक हैं, अक्सर बात ये की जाती है ना
چلیں یار وہ بھی ٹھیک ہے، مگر آپ ہمارے صحابہ کو نہیں مانتے، ہے اجازت میں صحابی کا تعارف کرواؤں؟ یار بولے میرے ساتھ تاکہ تمہارا اٹھا ہوا ہاتھ اس بات کی تصدیق کرے کہ ہم صحابہ کے منکر نہیں بلکہ ہم صحابہ کے نوکر ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ رسول اسے صحابی کہے، رسول کہے یہ میرا صحابی ہے۔ میرے کہنے سے نہ تو کوئی رضی اللہ بن جائے گا نہ کوئی رضی اللہ سے فارغ ہوگا۔ آؤ تم ایک رجسٹرڈ صحابی اس کا تعارف کرواتا ہوں، اور شیعہ پہ لگے اعتراض کو ختم کر کے جا رہا ہوں۔ محسن رضا بتا کے جا رہا ہے کہ ہم صحابہ کے منکر نہیں بلکہ صحابہ کے نوکر ہیں، لیکن صحابہ کا ذکر تو بھی کیا کر، نبی کا 1.25 لاکھ صحابی ہیں۔ آؤ تم ایک صحابی کا تعارف کرواتا ہوں جو رسول کا سچا عاشق ہے، سچا صحابی ہے، اہل بیت کی شان بیان کر کے اب تمہیں بتایا کہ نبی کی شان یہ ہے، اور نبی کی شان بیان کر کے تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ صحابی کون ہے۔ آپ ہمارے صحابہ کو نہیں مانتے۔ میں نے ایک دو جگہ پہ یہ کہا کہ جو کہے نا کہ آپ ہمارے صحابہ کو نہیں مانتے، آپ اس سے پوچھیں بھائی بتائیں صحابی آپ کا ہے یا رسول کا ہے؟ صحابی آپ کا ہے یا رسول کا ہے؟ اگر رسول کا ہے تو آؤ ہم ان کے نوکر ہیں۔ صحابی کا تعارف کروانے لگا ہوں، آج کے بعد ہم پہ اعتراض نہ کرنا، شیعہ کو شان صحابہ نہیں آتی، شیعہ کو صحابہ کا پتہ نہیں۔ میں کہتا ہوں ہم صحابہ کو جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں۔ رسول کا صحابی ہے، بڑا بہادر صحابی، شیراز صاحب قبلہ بڑا بہادر، ہر جنگ میں رسول کے ساتھ ہوا کرتا تھا، اور رسول کا صحابی ہوتا ہی وہ ہے جو بہادر ہو۔ ہر جنگ میں رسول کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ ایک جنگ میں ان کی ٹانگ کٹ گئی، اب یہ صحابی لنگڑا ہو گیا۔ جاگنا کے صحابی کہتے کسی لنگڑا ہو گیا۔ جنگ عہد کے لیے جب نبی جانے لگے نا، یہ صحابی تھا، روتا ہوا رسول کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا؟ میرے آقا محمد مصطفیٰ نے فرمایا نہیں، اللہ نے تجھ پہ جہاد ساقط کر دیا ہے، تو گھر میں رک جا، اللہ تیرا جنگ جانے کا ثواب تجھے گھر عطا کرے گا۔ جذبہ دیکھنا صحابی کا، صحابی تھا، عاشق رسول تھا، رسول کا وفادار تھا، روتے ہوئے کہتا ہے یا رسول اللہ ایک میری ٹانگ کٹ گئی، دوسری میں آپ کی مدد بھی نہیں کر سکتا۔ روتے ہوئے جب یہ جملہ کہا، آواز قدرت آئی، جبریل میرے نبی سے اسے کہے تیاری کر، اسے کہے تیاری کر۔ بھائی جب یہ صحابی تیار ہوا، اب تاریخ کہتی ہے یہ صحابی میدان میں آیا، بڑی پیاری جنگ کی، کافی سارے کافروں کو فنار کیا۔ کافی سارے کافروں کو فنار کرنے کے بعد اتنا بڑا صحابی بہادر تھا کہ جب ظالم نے برچھی ماری نا تو یہ گرتے گرتے اپنے دشمن کو فنار کر کے مرا ہے، دشمن کو فنار کر کے مرا ہے۔ اب تاریخ کہتی صحابی نے جنگ کی، یہ آواز گونجی محمد قتل ہو گئے، محمد قتل ہو گئے۔ یہ آواز سب نے سنی، یہ آواز مدینے میں جناب سیدہ نے بھی سنی، اور بڑا پیارا نقشہ پیش کیا محدث اکدیلوی نے۔ انہوں نے اس جنگ کا کمال کا نقشہ پیش کیا۔ محدث اکدیلوی فرماتے ہیں کہ وہاں کا منظر یہ تھا، ماحول یہ تھا کہ جو گھوڑوں پہ سوار تھے انہیں گھوڑے لے کے بھاگ گئے، جن کے ہاتھوں میں گھوڑے تھے وہ گھوڑوں کو لے کے بھاگ گئے۔ جاگنا جار جنہیں بولنا آتا ہے وہ میرے ساتھ ضرور بولے، یا علی، سب چلے گئے۔ منظر یہ تھا۔ اچھا جب یہ سپاہی بھاگے نا گھر، تو پیغمبر نے علی مولا کی طرف دیکھ کے کہا یا علی جب سب چلے گئے آپ کیوں نہیں گئے؟ جب سب چلے گئے آپ کیوں نہیں گئے؟ پیغمبر کے پوچھنے کا ملتان والا انداز یہ تھا کہ جیسے میدان میں رکنا جرم اور بھاگنا واجب تھا۔ یا علی جب سب چلے گئے آپ کیوں نہیں گئے؟ بڑا پیارا جواب دیا صاحب نہج البلاغہ نے۔ مولا فرماتے یا رسول اللہ اکفر تو بعد الایمان، یا رسول اللہ کیا میں ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ یا رسول اللہ میں کیا ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ یا رسول اللہ میں نے صرف آپ کا کلمہ ہی نہیں پڑھا بلکہ آپ کی رسالت کا گواہ بھی ہوں۔ یا رسول اللہ وہ جو چھوڑ کے چلے گئے تھے ان کے جانے سے آپ کی رسالت میں کوئی فرق نہیں، آپ کی شان میں کوئی فرق نہیں۔ یا رسول اللہ اگر میں چھوڑ کے چلا جاتا بندے کہتے یہ کیسا سچا نبی ہے جس کا گواہ بھی چھوڑ کے بھاگ گیا، جس کا گواہ بھی چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اچھا منظر یہ تھا۔ آپ سپاہی گھروں کی طرف جب یہ سیدہ نے آواز سنی
اب بی بی چلی آج سارا دن پرچیاں دی ہوئے ہے صلوات پڑھیں بابا سے بلو لو جی یہ اعلان سماعت کرنے کو غریب مومن ہے اس کی ہیلپ کیجیے. اب سپاہی گھروں کی طرف تاریخ کہتی ہے سیدہ نے اپنی چادر لی میدان کی طرف جانا چاہا یا سامنے گھر سے ایک انصاری عورت نکلی جس کا نام تاریخ میں نصیبہ بنت کعب ہے اور ملتان والوں یہ بی بی اسی صحابی کی بیوی تھی. اس نے سیدہ کو آتے دیکھا سیدہ کے ہاتھ جوڑ کے کہتی یا سیدہ آپ میدان میں کیوں جا رہی ہیں میدان کا ماحول ہے وہاں اتنا رش ہے آپ یہیں پہ رک جائیں. بی بی کہتی تو نے نہیں سنا میرا بابا قتل ہو گیا تو نے نہیں سنا میرا بابا قتل ہو گیا. یہ بی بی کہتی سیدہ آپ یہیں پہ رک جائیں میں آپ کے بابا کی خبر لیتی ہوں. اور بھائی صابر حسین بھائی جناب یہ بی بی چلی زندہ باد. بابا سچانے ملک الموت آئے. اچھا جی یا علی زندہ باد. رحمت تب بنے جب میں 1 گھنٹہ پڑھ چکا ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے. جی میں قیامت درمیان چاہنا اللہ جانے جی میری مجھ سے پہلے بھی قیامت میرے بعد بھی قیامت اور اب رحمت کا فرشتہ ہے جب میں گھنٹہ پڑھ چکا ہوں. چلے آسان کر دیتا ہوں. اب یہ بی بی میدان کی طرف چلی توجہ ہے نا حضرات کی صابر بھائی جب یہ بی بی میدان کی طرف چلی نا تو سپاہی بھاگتے ہوئے آ رہے تھے. بی بی نے کہا رک جاؤ انہوں نے کہا جانے دے جلدی میں ہے جانے دے بڑی جلدی میں ہے. بی بی کہتی ہے مجھے بتاؤ زہرا کے بابے کا کیا حال ہے. اس نے کہا ہم نے زہرا کے بابے کو نہیں دیکھا مگر تیرے باپ کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھا ہے. بی بی کہتی ہے عقل کے اندھے میں نے اپنے باپ کے بارے میں تو پوچھا ہی نہیں میں نے تو سیدہ کے باپ کے بارے میں پوچھا ہے. انہوں نے کہا جسانو نہیں پتا ہم نے نہیں دیکھا. سپاہی گھروں کی طرف بی بی میدان کی طرف. ایک اور سپاہی آیا بی بی نے کہا اس نے کہا میں اس سے بھی جلدی میں ہوں ٹائم ویسٹ نہ کر بات کر. اس نے کہا علی کے بھائی کے بارے میں بتا. اس نے کہا میں نے علی کے بھائی کو تو نہیں دیکھا میں نے تیرے بھائی کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھا ہے. بی بی کہتی ہے کل کے اندھو میں نے اپنے بھائی کے بارے میں نہیں پوچھا میں نے تو علی کے بھائی کے بارے میں پوچھا ہے. اب تاریخ کہتی ہے بی بی پوچھتی رہی سپاہی گھروں کی طرف بی بی میدان کی طرف. یہ صحابی کی بیوی تھی اور صحابیہ تھی میدان میں آئی جنگ کی. کافی سارے کافروں کو اس بی بی نے بھی فنار کیا. کافی سارے کافروں کو فنار کرنے کے بعد جب دیکھا کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صحیح سالم بیٹھے ہوئے ہیں واپس آئی بی بی کی طرف اور آگے کہا سیدہ آپ کا باپ سلامت ہے سیدہ آپ کا باپ سلامت ہے. اب تاریخ کہتی ہے یہ دونوں بیویاں میدان کی طرف چلی. نبی کو آتے دیکھا نبی نے آتے دیکھا نبی کھڑے ہوئے نبی نے ایک ہاتھ سیدہ کے سر پہ دوسرا ہاتھ نصیبہ بنت کعب کے سر پہ. چپ کر کے مرضی ہے یار. نبی نے ایک ہاتھ سیدہ کے سر پہ رکھا دوسرا نصیبہ بنت کعب کے سر پہ رکھا. اب یہ بیوی کہتی ہے یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں آپ کے ذکر کے سوا میرے گھر میں اور ہے ہی کیا. یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے شوہر کا لاشا میدان سے لے جاؤں. جاگنا سے آپ بھی کہتے کسے ہیں یا رسول اللہ آپ کی اجازت ہے میں اپنے شوہر کا لاشا گھر لے جاؤں. میرے آقا محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں نصیبہ جاتا ہے تو لے جاؤ نصیبہ جاتا ہے تو لے جاؤ. جاگنا ملتان والو 3 دفعہ اس بی بی نے اپنے شوہر کا لاشا سوار کروایا. گھر کی طرف سواری کو کھینچتی تھی سواری میدان کی طرف ہٹتی تھی لاشا گر جاتا تھا. جب تیسری دفعہ لاشا گرا نصیبہ بنت کعب نبی کی طرف دیکھ کے کہتی یا رسول اللہ یہ میرے شوہر کا لاشا میدان چھوڑ کے جاتا کیوں نہیں. میرے آقا محمد مصطفیٰ نے فرمایا نصیبہ تمہیں پتا تو چل گیا میرا صحابی وہ ہے جس کی لاش بھی میدان چھوڑ کے نہ جائے جو زندہ چھوڑ کے چلا جائے. جو زندہ چھوڑ کے چلا جائے وہ صحابی نہیں. یہ جتنا بھی پڑھا فضائل تھا. یہ جو عزت عطا کی تھی وہ پروردگار نے کی تھی. جو رونے کی نیت سے آئے ہیں نا ان کے لیے جملہ کافی ہے. اتنا کسی جنگ میں کسی کافر کو نہیں مارا گیا جتنا مسلمانوں نے رسول کے بیٹے کو مارا. اجرکم اللہ. پاک سید آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. جو رونے کی نیت سے آئے ہیں پاک سید آپ تمہارا پرسہ قبول فرمائے
آپ تو ذاکر سن کے آتے ہیں، لیکن جب مجلس کا وقت تعین ہوتا ہے پاک سیدہ آ کے بیٹھ جاتی ہے اور آ کے کہتی ہے او میرے بیٹے کی غربت پہ رونے والے، تیری جنت کی ضامن میں زہرا ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پاک سیدہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ بڑا مسلمانوں نے بے دردی سے مارا ہے۔ ملتان والوں اگر تھوڑی دیر صبر کر جاتے، اکبر کے بعد حسین نے کتنی دیر زندہ رہ لینا تھا۔ کھا گئی تھی اکبر کو، حسین کو اکبر کی موت، کھا گئی تھی عباس جیسے بھائی کی لاش، کھا گئی تھے قاسم کی لاش کے ٹکڑے۔ جب سارے مرا چکا نہ کوئی نہیں رہا، اکیلا رہ گیا غریب زہرا۔ امام نے سر سجدے سے تلوار پہ رکھا، یہ ادھر سے دیکھا کہ شمر آ رہا ہے۔ غریب زہرا نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام فرماتا ہے شمر آ گیا ہے، یہ کمینہ کہتا ہے میں آ گیا ہوں۔ امام فرماتا ہے تو مجھے نہیں جانتا، یہ کمینہ کہتا ہے میں نے تجھے رسول کے کندھوں پہ سوار ہوتے دیکھا ہے، تو نے جنگ نہرواں میں مجھے آزادی دلوائی تھی۔ رسول کا بیٹا کہتا ہے اتنا جاننے کے باوجود تو اپنے ہاتھ میرے خون میں کیوں رنگین کرنا چاہتا ہے؟ ملتان والوں یہ کمینہ کہتا ہے جائیداد کا لالچ۔ امام فرماتے ہیں اچھا تو پھر تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ امام نے سر سجدے میں رکھا، اس کمینے نے ضربیں چلانی شروع کی۔ اس کمینے نے پہلی ضرب چلائی، آدم نے کربلا چھوڑی، دوسری ضرب چلائی نوح نے کربلا چھوڑی، تیسری ضرب چلائی ابراہیم نے کربلا چھوڑی، چوتھی ضرب چلائی، اسی طرح ضربیں چلتی رہی، انبیاء کربلا چھوڑتے رہے۔ جب نویں ضرب چلی رسول نے فرمایا علی اب تو جان، تیرا غریب بیٹا جانے۔ جب 10ویں ضرب چلی علی کی آواز آئی زہرا اب تو جان، تیرا غریب بیٹا جانے۔ جب 11ویں ضرب چلی زہرا کی آواز آئی حسن بیٹا اب تو جان، تیرا غریب۔ اجرکم اللہ، اب تو جان تیرا غریب بھائی جان۔ جب 13ویں ضرب چلی کٹے ہوئے سر سے آواز آئی سجاد اب تو جان شام کے بازار جانے، سجاد اب تو جان اور زینب جانے۔ آزاداروں کسی نے شمر سے پوچھا شمر تو نے جو حسین کو قتل ہی کرنا تھا اپنا خنجر تیز کر لیتا، اتنا کند خنجر کیوں استعمال کیا؟ سنو گے آزاداروں یہ کمینہ کہتا ہے میرا خنجر کند نہیں تھا۔ پوچھنے والا کہتا ہے پھر یہ 13 ضربیں کیوں چلی؟ سنو گے جواب، کمینہ کہتا ہے جب میں ذرا مارتا تھا میرے خنجر کے نیچے کسی پردہ دار بی بی کے ہاتھ آ جاتے تھے جو کہتی تھی حیا کر میں تیرے نبی کی بیٹی ہوں، حیا کر میں فاطمہ زہرا ہوں، حیا کر ابھی تک میرا ہاتھ مسلی، حیا کر میں تیرے۔ مسلمانوں نے بڑی بے دردی سے مارا۔ آزاداروں جب 13ویں ضرب چلی نا کٹے ہوئے سر سے آواز ہے سجاد اب تو جان شام کے بازار جانے۔ بس آزاداروں اتنے میں سرطان سے جدا ہوا۔ ادھر سے ذوالجناح آگے بڑھا، ذوالجناح نے اپنے بالوں کو خون حسین سے معطر کیا، شہادت امام کا پیغام لے کے خیموں کی طرف بڑھا۔ سید زادیوں نے حلقے باندھے ہوئے تھے، سید آزادیوں نے ماتم کرنا شروع کیا۔ 4 سال کی سکینہ حسین کے سینے کا تعویذ ذوالجناح کے قدموں میں لپٹ کے کہتا ہے، کہتی بی بی فرماتی ہے ذوالجناح میں اور کچھ نہیں پوچھتی، مجھے اتنا بتا ذبح کرتے وقت میرے بابا کو پانی بھی پلایا گیا تھا یا بغیر پانی کے؟